رمضان الکریم. الرحمن الرحیم. محترم مکرم معظم و محتشم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون ٹی وی کی خصوصی سحری نشریات نور سحر، اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر جمیل راٹھور. معزز ناظرین کرام، آج ہم ایسی ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، وہ اتنی اعلیٰ ہے، اتنی پاکیزہ ہے، اتنی مقدس ہے، اتنی منور ہے اور اتنی مطہر ہے کہ جب ان کا نام لیتے ہیں تو زبانیں پاک ہوتی ہیں. ان کا نام لینے سے زبانیں پاک ہوتی ہیں، دلوں کے زنگ دھلتے ہیں، عرفان کی کلیاں مہکتی ہیں اور ایمان کے پھول کھلتے ہیں. اور میرے نبی نے بتایا، آپ کے نبی نے بتایا، ہم سب کے نبی نے بتایا، اور احادیث نبویہ نے بتایا کہ وہ ہیں میدان شجاعت و شہامت کے شہسوار، اقلیم ولایت کے تاجدار، عبادت و ریاضت میں کل مومنین کے سرکار، رسول خدا کے غمخوار، نسل محمد مصطفیٰ کے امانت دار، نسل محمد مصطفیٰ کے امانت دار، مخدوم کائنات فاطمۃ الزہرا کے رفیق کار، اور وہ خود ہیں عرب و عجم کے سردار و شہسوار، اور جن کے شہزادے ہیں جنت کے نوجوانوں کے سردار. گویا دنیا و عقبہ ہر جگہ ہے انہی کا اقتدار، دنیا و عقبہ ہر جگہ ہے انہی کا اقتدار. اور ان سے محبت رکھنا ہے ایمان کا اظہار، ان سے محبت کرنا ہے ایمان کا اظہار، اور ان سے بغض رکھنا ہے نفاق و انتشار. اور مجھے کہنے دیجئے کہ یہی تو ہے طریقہ کفار، یہی تو ہے طریقہ کفار. اللہ اللہ، وہ صدقہ کریں تو قرآن دے اخبار، وہ سجدہ کریں تو رسول خدا کہیں بار بار، نہیں نہیں کوئی نہیں تجھ سا سجدہ گزار. ان کا انداز ہے بڑا پروقار، ان کے الفاظ ہیں گوہر بار، ان کا سخن ہے خوش گفتار، اور انہی پہ تو اتری ہے آیت اطہار، انہی پہ اتری ہے آیت اطہار. جن کا لقب ہے حیدر کرار، جن کی تلوار ہے ذوالفقار، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. وہ ذات کہ جن کا مولود ہوا خانہ خدا، وہ ذات کہ جن کا مولود ہوا خانہ خدا، جن کو نام ملا بإلہام خدا، اور جن کی پرورش ہوئی آغوش رسول خدا. اللہ اللہ، وہ آنکھ اس وقت کھولیں کہ جب سامنے ہو رخ مصطفیٰ، وہ آنکھ اس وقت کھولیں کہ جب سامنے ہو رخ مصطفیٰ، اور وہ منہ اس وقت کھولیں کہ جب ہو ذائقہ لعاب دہن مصطفیٰ. وہ منہ اس وقت کھولیں کہ جب ہو ذائقہ لعاب دہن مصطفیٰ. وہ برادر مصطفیٰ بھی ہیں، وہ برادر مثل موسیٰ بھی ہیں، وہ برادر مصطفیٰ بھی ہیں، برادر مثل موسیٰ بھی ہیں، وہ مظہر کمالات نبوت بھی ہیں، وہ منبع ولایت بھی ہیں، وہ منبع ولایت بھی ہیں، وہ باب علم و حکمت بھی ہیں، وہ نور رشد و ہدایت بھی ہیں، وہ محبوب رب العلا بھی ہیں، اور وہ کل مومنوں کے مولا بھی ہیں. وہ محبوب رب العلا بھی ہیں، وہ کل مومنوں کے مولا بھی ہیں. جن کے ذکر میں ہے بڑی حلاوت، جن کے چہرے کو تکنا ہے عبادت، جن کی چاہت میں جینا ہے اطاعت، جن کی الفت میں مرنا ہے شہادت. کعبہ بنا جن کی جائے ولادت، مسجد ہوئی جن کی جائے شہادت. گویا آغاز زندگی کعبہ کی رفاقت، اور انتہائے زندگی مسجد کی امامت. ایسی ہی منفرد و یکتا ذات کو تاجدار حل عطا، مراد کل کفا، امزاد محمد مصطفیٰ، مولا علی شیر خدا کہتے ہیں. تو ناظرین کرام، انشاءاللہ آج ہم
حضرت پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور اس شعر کے بعد انشاءاللہ ہم فارملی تلاوت قرآن مجید برہان رشید کی طرف جائیں گے کہ محبوب کبریا پہ رسالت تمام شد، محبوب کبریا پہ رسالت تمام شد، اور شان سلطان اولیاء پہ ولایت تمام شد، سلطان اولیاء پہ ولایت تمام شد، شیر خدا پہ شجاعت تمام شد، اور شہید کربلا پہ شہادت تمام شد۔ محترم مکرم ناظرین کرام، انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے کہ مختصر سے وقفے کے بعد تلاوت قرآن مجید برہان رشید، اور میرے آج کے ایوان میں انتہائی محترم مکرم معظم مہمانان ذی وقار یہاں پر تشریف فرما ہیں، اور میں ان کا تعارف وقفے سے پہلے ہی کروانا چاہوں گا۔ ہمارے درمیان موجود ہے انتہائی محترم، انتہائی مکرم، اور بڑے ادب کے ساتھ ہم نے انہیں دعوت دی، اور انہوں نے خندہ پیشانی کے ساتھ میٹرو ون ٹی وی کی اس دعوت کو قبول کیا۔ اتنی مصروفیات کے باوجود آج یہاں پر تشریف فرما ہوئے۔ میری مراد ہے انتہائی محترم مکرم جناب قبلہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب یہاں پر تشریف فرما ہے۔ بہت سارے لوگ آج ان کا انتظار کر رہے ہوں گے، ان کا انداز، ان کا سخن، ان کی محبت، ان کے جذبات کا اظہار وہ سننا چاہتے ہیں، لیکن ہم آج یہاں پر پہلے سنیں گے، دوسرے بعد میں سنیں گے۔ سلام، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ایک اور انتہائی محترم مکرم ہستی جو ہر دفعہ ہر روز ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں، پروفیسر غلام محی الدین صاحب زیدہ مجدہ الکریم ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ہمارے درمیان محترم مکرم جناب قبلہ مولانا عمیر ترابی قادری صاحب تشریف فرما ہے، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور قاری المقری انتہائی خوبصورت انداز سے تلاوت قرآن مجید برہان رشید کرتے ہیں قاری المقری محمد اسامہ رحمانی صاحب، ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ انشاءاللہ وقفے کے بعد تلاوت قرآن مجید، اور پھر انشاءاللہ مناقب مولا کائنات پر آج ہم گفتگو کرنے کا شرف حاصل کریں گے۔ یقیناً جو مولا کے دیوانے ہیں، حضرت علی کے دیوانے ہیں، وہ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے۔ ملاقات ہوتی ہے ایک وقفے کے بعد۔ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله
ويطهركم تطهيرا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا صدق الله العظيم ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ. کیا خوبصورت انداز ناظرین کرام. اور صبح کا نور اور اس نور میں قرآن کا نور اور پھر آیت تطہیر کا نور, تو بہت سارے نور کے جلوے انوار کے جلوے یہاں پر موجود ہیں. اور یقیناً جب مولا علی کا ذکر کریں گے تو قلب سیاہ کے اندر جو سیاہی ہے انشاءاللہ وہ دھل جائے گی, اور اللہ ہمارے قلوب کو بھی نور سے, قرآن کے نور سے اور حضرت علی کے نور سے انشاءاللہ روشن و منور فرمائے گا. ناظرین کرام, آج مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا یوم شہادت ہے, اور ہمارے درمیان انتہائی معزز اور مکرم مہمانان گرامی قدر تشریف فرما ہے. اور علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب, میں پہلے آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ ولادت کے واقعات سے لے کر تسلسل اور پھر آگے تک کس طریقے سے, اس لیے کہ بہت ساری غزوات کے اگر ہمیں ایک کامن ہیرو ملتا ہے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہے. تو میں چاہوں گا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ولادت بھی محیر العقول تھی, اس سے آغاز فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کے رسانے کا کہ اتنی پیاری, اتنی میٹھی, اتنی حسین اور منور اور معطر محفل آپ نے سجائی ہے. بہت شکریہ. اور آج کا دن کیونکہ جیسا کہ آپ نے فرمایا, آپ نے جس بات سے میں کہتا ہوں کہ آپ نے آغاز سے ہی آغاز کیا ہے کہ مولا کائنات کی ولادت کا بیان خود آغاز بیان فضائل مولا علی ہے. سبحان اللہ. مولا علی علیہ السلام امام المتقین, قائد الغر المحجلین, امام الموحدین. واہ. جب آپ کی والدہ گرامی حضرت فاطمہ بنت اسد جو مؤمنہ تھیں, موحدہ تھیں, دین حنیف پر, اللہ کے دیے ہوئے نظام پر قائم و دائم تھیں اور عمل پیرا تھیں, اور آبائے سرکار دو جہاں, آبا و اجداد مولا کائنات, یہ سب دین حنیف پر قائم رہے. اور ان کے ہاں بڑے آرام سے, بڑے اطمینان سے, بڑے دعوے کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ ہر قبیلے کا تو بت تھا مگر بنی ہاشم کا کوئی بت نہیں تھا. واہ واہ سبحان اللہ. اس لیے کہ ان کے ہاں بت پرستی نہیں تھی. اور یہ وہ جو بعد میں اسلام نے چیزوں کو حرام قرار دیا اور شریعت میں وہ جو چیزیں حرام قرار پائیں وہ پہلے سے ہی فطرت میں تو حرام تھی نا. ابھی ہم کچھ غیر رسمی گفتگو کے درمیان بات کر رہے تھے وہ جو تقوی قلبی اور فتوی تقوائی والی گفتگو, تو ان کے ہاں وہ فطرت سلیم پر قائم خانوادہ. حضرت فاطمہ بنت اسد جب درد ذہن میں مبتلا ہوئیں تو آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی اور یہ جملہ کہتا ہے, سرکار نے فرمایا اخرجت من اصلاب الطاہرین الی الارحام الطاہرہ. جی ہاں, میرے سارے آبا و اجداد پاکیزہ ہیں. اصلاب الشامخہ, ارحام مطہرہ, بے شک یہ الفاظ بھی روایات میں ملتے ہیں. تو بی بی طواف کعبہ کرتے ہوئے ایک مناجات پڑھ رہی تھی, انی مؤمنۃ بکا و بما جاء من عندک من رسل و کتب. میں تیری مومنہ ہوں اور ہر اس چیز پر ایمان رکھتی ہوں جو تو نے آسمان سے کتابوں اور رسولوں کی صورت میں نازل کیا ہے. سبحان اللہ. یا اللہ مجھ پر یہ مشکل آسان فرما. حضرت عباس ابن عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں دور سے دیکھ رہا تھا کہ ابو طالب کی زوجہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہی ہیں اور وہ کچھ مناجات میں مصروف ہیں کہ ایک مرتبہ کعبے کو میں نے ہلتا ہوا دیکھا. میں نے یہ محسوس کیا کہ شاید کوئی زلزلہ ہے یا کوئی طوفان ہے یا کوئی ایک مشکل آ پڑی ہے. میں نے اس کیفیت میں دیکھا کہ فاطمہ بنت اسد نے
ایک قدم پیچھے ہٹا کر جب آگے بڑھی تو خانہ کعبہ کا دیوار در بن چکی تھی اور وہ آپ اندر تشریف لے گئیں. میں تاریخی روایات کے اختلاف سے گریز کرتا ہوا کہ بی بی اندر تشریف لے گئیں اور جب اندر گئی تو وہ دیوار دوبارہ بند ہو گئی اور پھر 3 دن تک خانہ کعبہ میں سیدہ رہیں اور مولا علی کی وہاں ولادت ہوتی ہے. اور 3 دن بعد جب حضرت ابو طالب اپنے پیارے عزیز دل سے اور جان سے زیادہ عزیز بھتیجے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں لے کر گئے اور گود میں لیا مولا نبی نے, تو میں جملہ کہوں کہ حضرت ابو طالب کے وہ الفاظ بھی تھے نا کہ یہ دیکھو آنکھیں نہیں کھولتا ہے. جی ٹھیک ہے نا, یہ حضرت ابو طالب نے بھی حضرت فاطمہ بنت اسد نے بھی پہلی بات اپنے بھتیجے سے یہ کی کہ اے مصطفیٰ اے محمد, یہ تمہارا بھائی آنکھیں نہیں کھولتا, رویا بھی نہیں ہے 3 دن سے, تو اس نے اب تک کوئی غذا بھی نہیں لی ہے. تو جیسے ہی سرکار نے اپنی آغوش میں لیا تو میں کہوں گا کہ جب آغوش نبوت میں بدن امامت آیا اور بدن ولایت آیا تو ایک مرتبہ آنکھیں کھول دیں اور ہمک کر کسی غذا کی طلب کی, تو سرکار نے پہلی غذا اپنا لعاب دہن مولا علی کے منہ میں اپنی زبان مبارک مولا علی کے دہن مبارک میں رکھ دی. میں یہاں ایک بزرگ کا جملہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ علی اسے کہتے ہیں جسے نبی نے زبان دیتی ہو. واہ واہ سبحان اللہ. اور اکثر اس بات کو فرمایا کرتے تھے کہ میری پہلی غذا میری گھٹی لعاب دہن مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. جب کسی نے سوال پر سوال کیا اور سوال پر سوال کیا اور حضرت نے ہر سوال کا جواب لاجواب دیا تو اس نے کہا کہ کیا آپ کا علم مصطفیٰ کے برابر ہے؟ تو مولا علی نے فوراً فرمایا کہ ھذا لعاب النبی. واہ 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 سبحان اللہ. میرا علم لعاب مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور مجھے یاد آ رہا ہے ایک روایت ایسی بھی تھی, حضور نے بعد میں پوچھا ہے کہ علی پیدا ہونے کے بعد تم نے آنکھیں کیوں نہیں کھولی تھی؟ تو حضرت علی جو ظاہر ہے بر وقت جواب دیتے تھے, بذلہ سنج تھے اور بہت زیادہ برمحل فرمایا آقا آپ کا چہرہ مبارک جو نہیں تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلا دیدار سرکار کا, سبحان اللہ, پہلی دفعہ آنکھ کھولی ہے, پہلی غذا جسم میں حضور کا لعاب گیا. کیا زبردست بات کی ہے حضرت کہ حضرت علی کا علم جو ہے لعاب مصطفیٰ. جی اس لیے مجھے یہ بھی پتا ہے کہ حضور غوث الاعظم کو جب رسول اللہ کی زیارت ہوئی تو اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنا لعاب چٹایا, ٹھیک ہے نا, اس کے بعد زبان سے سب چیزیں جاری ہو گئی. تو یقینی طور پر یہ لعاب مصطفیٰ کا اثر لعاب علی میں آیا, اور لعاب علی پوری کائنات میں جہاں جہاں پھیل رہا ہے اللہ انہیں علم بھی عطا فرما رہا ہے, تقوی بھی عطا فرما رہا ہے, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں معراج بھی عطا فرما رہا ہے. آپ کیا فرمائیں گے اس کے بعد کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم, مجھے یاد ہے کہ انذر عشیرتک الاقربین کے جب آیت آئیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعزاء اقربا کو جمع کیا, اور یہ روایت ہے کہ 3 مرتبہ آپ نے ایسا کیا. تو جب آپ وہ فرماتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ, تو سب خاموش تھے. ایک ننھی آواز ابھرتی تھی 10 سال سے, ایک ننھی آواز ابھرتی تھی, یا رسول اللہ میں حاضر ہوں, لا الہ الا اللہ محمد. ہر مرتبہ 3 مرتبہ حضرت علی نے تجدید ایمان فرمایا, اور فرمایا کہ رسول اللہ کی جو صدا ہے وہ صدا بصحرا نہیں ہوگی, علی اس کا جواب دے گا. آپ فرمائیے حضرت علی کے مناقب پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. لعاب مصطفیٰ سے گفتگو کو آگے لے. میرا دل بہت مچل رہا ہے کہ میں گفتگو کروں, لیکن آج میں جس سیٹ پر ہوں تو آپ کو موقع ہے. نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور فرماتے تھے جس طرح ایک اونٹنی جو ہے کیا بچہ اونٹنی کے ساتھ ہوتا ہے, ایسے میں حضور کے ساتھ ساتھ ہوتا. جب مجھے بھوک لگتی تھی نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب اپنی زبان مجھے دیتے تھے, اور میں اپنی پیاس اور اپنی بھوک کو مٹا لیا کرتا تھا. ڈاکٹر صاحب جو آیت تطہیر بیان کی گئی ہے اس میں بڑا نفیس ترین نکتہ ہے. اللہ کے رسول کو اللہ نے جو منصب دیا وہ تزکیہ نفس کا دیا ہے امت کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری امت کا تزکیہ جو محمد مصطفیٰ کے ذریعے کیا, لیکن جب اہل بیت کی بات آئی تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کا تزکیہ خود فرمائے گا. سبحان اللہ, جو قرآن کریم میں بیان کیا گیا. ماشاءاللہ. اور یہی دیکھیں جب حضور نے مواخات قائم کی نا, سب کو حضور نے بھائی دے دیے. حضرت علی رو رہے ہیں, فرمایا کہ اے علی تو میرا بھائی ہے, سب کو میں نے بھائی بنایا. اخ اللہ, اللہ نے تجھے میرا بھائی بنایا. ما اخرتک الا لنفسی, میں نے تمہیں مؤخر نہیں کیا مگر اپنے نفس کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب ہمارے یہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے معروف, ایک ہوتا ہے مجہول. ہمارے یہاں کھانا کھاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ روٹی, پھر کہتے ہیں ووٹی, پھر کہتے ہیں کبھی کھانا تو کہتے ہیں وانا. تو ایک معروف لفظ ہوتا ہے, ایک مجہول لفظ ہوتا ہے. اچھا معروف جو ہوتا ہے وہ ہمارا مدعا ہوتا ہے, ہمارا مقصد وہی ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کا نام بھی اتنا پیارا رکھا ہے کہ اگر کوئی شخص علی
علی کو اگر مجہول کی طرف لے جانا چاہے تو علی ولی ہو جائے گا. واہ 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 سبحان اللہ, کیا بات ہے, زبردست بھائی, ایک دفعہ اور کہیں. تو یعنی کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ مجہول نہیں رہے گا, معروف ہو جائے گا, یعنی حضرت علی مستعمل اور محمل کا بھی فرق ہے. ہاں, مستعمل محمل کا, یہ محمل نہیں رہے گا, یہ بھی مستعمل, یہ بھی مستعمل رہے گا کہ اگر کوئی علی کے نام کو بگاڑنا بھی چاہے گا تو بگاڑ کے دیکھ لے, علی ولی بن جائے گا. سبحان اللہ. اور اللہ کے رسول نے کہا تھا من کنتم مولا فعلی مولا, اور یہ 30 جو ہے احادیث طیبہ میں 30 راوی اس کے بیان کرنے والے ہیں, یعنی اتنی مستند بات ہے. ڈاکٹر صاحب, اسی طرح جو آپ نے بتایا ذو العشیرہ کا جو دعوت کا واقعہ آپ نے بیان فرمایا تھا کہ حضور نے سب کو جمع کیا, اور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دین پیش کیا تو کسی نے ساتھ نہیں دیا, تو حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میری ٹانگیں کمزور ہیں لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا. یعنی اس وقت بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دینے کا آپ نے جو ارادہ ظاہر فرمایا, تو یہیں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کی طرف توجہات فرمائی ہیں تو آپ دیکھیں پہلا مسلمان کون ہے, حضور تشریف لائے, یعنی بچوں کے حوالے سے حضور امامت کر رہے ہیں, اور پیچھے جو ہے جو مقتدی ہیں, ایک سیدہ خدیجہ ہیں, دوسرے حضرت علی ہیں. سبحان اللہ, کیا بات ہے. یعنی کہ اولیات میں بھی آپ دیکھیں گے بچوں میں تو یہ سبقت لے جانے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں بھی ہیں. اچھا, یہاں پر ایک بہت ہی اچھی بات جو ہے جو میں ناظرین کے بھی نظر کرنا چاہوں گا, حالات بڑے دیگرگوں ہیں اور حالات بڑے خراب ہیں. ان حالات میں حضور کی ایک سنت جو ہے رہ جاتی ہے. جناب ابو طالب جو تھے وہ کثیر العیال تھے. نبی کریم علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا تو چچا عباس سے کہا کہ ایک بیٹا آپ کفالت کے لیے لے لیجئے اور ایک بیٹا میں لے لیتا ہوں. تو کہا کہ عباس سے کہا کہ جعفر طیار کو آپ لے لیجئے, اور علی کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنے لیے چن لیا. تو یہ سنت بھی آج زندہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اطراف و اکناف میں دیکھیں, اپنے بھائی بہنوں کے اندر, اپنے چچا اپنے تایا کے اندر اگر کوئی جو ہے کثیر العیال ہیں اور کمزور ہیں اور اللہ نے آپ کو صاحب ثروت بنایا ہے, تو آپ مصطفیٰ کی سنت کو زندہ کیجئے اور اس شخص کو پڑھا لکھا کر امت کا ایک بہترین فرد بھی آپ بنا سکتے ہیں. اس کے لیے نگاہ مصطفیٰ کا فیض بھی چاہیے اور قلب مصطفیٰ کا, انتخاب مصطفیٰ کا بھی فیض چاہیے. علامہ ترابی صاحب یہ بتائیے گا کہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم یقینی طور پر ہم سب کے لیے منبع نور ہے. بعض اوقات حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کچھ ایمانیات پر بھی ابحاث چلتی ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ حضرت علی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت اور آپ کی حمایت اور آپ کی نصرت جتنی حضرت ابو طالب نے کی ہے, میں سمجھتا ہوں اور کوئی دوسرا شخص نہ کر سکا. تو حضور کے حامی و ناصر ہیں اور ان کے ایمانیات پر گفتگو ہوتی ہے. بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب, آپ نے فرمایا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت کے حوالے سے, یہاں پر میں ناظرین کو یہ ایک اہم بات بتانا چاہوں گا, اور یقیناً آپ نے علماء کرام جو سنائی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن شریف یہ مولا علی کے گھر پر گزرتا ہے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. یعنی حضور علیہ السلام بچپن سے حضور کی جو جوانی 8 سال میں سبحان اللہ آپ کے دادا تو جان, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بچپنا مولا علی کے گھر پہ گزارا, اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا بچپنا حضور کے گھر پہ گزارا. سبحان اللہ, کیا بات. اب یہاں پہ ایک بڑی لطیف بات صرف آپ کی والدہ کی طرف میں جانا چاہوں گا. دیکھیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ سے بڑی محبت فرمایا کرتے. چونکہ آپ نے کفالت کا ذکر کیا, اب دونوں حضرات یعنی ایک نبی ہیں اور ایک صحابی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پرورش پا رہے ہیں, اور حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خود پیارے مصطفیٰ سے بڑی محبت فرمایا کرتی. اور حضور جب تحفے لایا کرتے تھے, ایک دفعہ کچھ ریشمی چیزیں آئیں تو حضور نے کہا علی یہ گھر لے جاؤ. حضرت نے کہا یا رسول اللہ میں کیا کروں, فرمایا دونوں فاطماؤں کو دے دو. اللہ اکبر. اب یہاں پر دیکھیں نا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ کا نام ماں فاطمہ, یعنی سبحان اللہ. اب دیکھیں ماں کا نام بھی فاطمہ, دونوں یعنی آگے دیکھو فاطمہ بعد میں دیکھو فاطمہ, دونوں جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ. یہاں پر جو ڈاکٹر صاحب میں بات بتانا چاہوں گا کہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار سے اتنی محبت کرتی, خود سرکار علیہ السلام نے اظہار کیا کہ یا اللہ یہ خود گیلی زمین پہ سوتی اور مجھے سوکھی زمین پہ سلایا کرتی, یہ مجھے کھانا دیتی, مجھے کپڑا دیتی. اب یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور ماں فاطمہ بنت اسد کا آپس میں ایک محبت اور ایک تعلق جو ایک ماں اور بیٹے کا ہوتا ہے. کہتے ہیں ہجرت نبوی کے 4 یا 5ویں سال مدینہ طیبہ میں ماں فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دار فانی سے رخصت ہوئی, اور
حضور علیہ السلام کو یہ اطلاع ملی کہ مولا علی کی والدہ دنیا سے رخصت ہو گئی. سرکار کی محبت کیا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام برہا نہ پاؤں روتے ہوئے مولا علی کے گھر تشریف لائے, اور حضور کے لبوں پر جو لفظ تھے وہ یہ تھے, میری ماں کہاں ہے, میری ماں کہاں ہے. اور آقا کریم علیہ السلام کی محبت کا عالم یہ ہے کہ چہرہ مبارکہ سے کفن مبارکہ ہٹایا اور آقا علیہ السلام نے اپنے گلابی ہونٹ ان کے پیشانی پر رکھے, اپنی قمیص مبارک دی, اپنی چومتے رہے حضور علیہ السلام. اور حضور کیا دعا کرتے, یا اللہ میری ماں کی مغفرت فرما, یا اللہ میری ماں پر رحم نازل فرما. پچھلے نبیوں کے صدقے میں اور میرے صدقے میں. اللہ اکبر. ابھی حضرت میں آپ کی طرف آتا ہوں, یہ بتائیے گا کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ, ان کے اشعار ہیں کچھ حضور کے متعلق. میں چاہوں گا کہ ان اشعار کی ساری کیفیات بتائیں. ایک تو وہ کیفیات بچپن میں ایک مسجد نبوی میں دوبارہ بپا ہوئی. جی حضرت ابو طالب سے متعلق اور حضرت فاطمہ بنت اسد علیہ السلام سے متعلق گفتگو بڑی حسین مولانا فرما رہے تھے. میں چاہوں گا کہ وہاں سے گریز لیتا ہوں آپ کے موضوع کی طرف. بات وہی ہے, یہ جو قرآن مجید کی سورہ مبارک اسراء کی آیت ہے, اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما. یہ جتنی قرآن مجید میں آداب بیان ہوئے ہیں والدین سے متعلق, یہ تو طے ہے نا کہ جب آیت نازل ہوتی ہے تو مخاطب اول خود سرکار کی ذات ہے, بے شک, اور خاص طور پہ فضائل کے باب میں. یقیناً جو مذمت کی اور منقصد کی پیغامات ہیں وہ کفار کے لیے ہیں, وہ منافقین کے لیے ہیں, وہ مشرکین کے لیے ہیں, لیکن جہاں ہدایت ہے, جہاں رہنمائی ہے, تو مخاطب اول تو سرکار ہے. بے شک کہ اگر یہ ان ایک یا دونوں تمہاری زندگی میں بوڑھے ہو جائیں تو ان کو اف نہ کہنا, ولا تنہرہما جھڑک کر بات نہ کرنا, قول کریم سے بات کرنا, شانے جھکا کر. اچھا شانے کوئی جھکائے اور سر نہ جھکے, یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر کوئی ایسی کوشش بھی کر لے کہ میں شانے جھکا دوں, قرآن تو کہہ رہا ہے شانے جھکاؤ. اگر کوئی شانے جھکائے اور سر نہ جھکائے تو شاید کوئی کارٹون ٹائپ چیز بنے گا کہ وہ سر اکڑائے ہوئے ہے اور شانے جھکائے ہوئے. تو اس بات کی طرف بھی توجہ رہے کہ ہر جھکتا ہوا سر عبادت کے لیے نہیں ہوتا, بلکہ تعظیم کے لیے ہوتا ہے. اور ہر چومنا بھی عبادت نہیں ہوتا, وہ بھی تعظیم ہے. تو اللہ نے چومنا الگ ہے, پوجنا الگ ہے. جی اللہ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد کہا کہ والدین کے ساتھ یہ سلوک رکھنا. اور یہ اچھا میرے اور آپ کے ماں باپ تو معصوم نہیں ہے, نبی معصوم نہیں ہے, امام نہیں ہے, معصوم نہیں ہے. جب ہم اپنے ماں باپ کے ادب میں, احترام میں اتنا کریں تو جو نبی سرکار امت کا باپ, کائنات کے اوپر پدری مقام رکھنے والی وجود, اور مولا علی کے لیے فرمایا نبی مکرم نے, انا وعلی ابا وہذہ الامہ, میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں. جناب سیدہ فاطمہ کو فرمایا فاطمہ تو ام ابیہا. تو جو امت کے باپ, امت کی ماں, ان کی تعظیم کا کیا مقام ہوگا. تو نبی مکرم حضرت ابو طالب علیہ السلام اور حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کی خدمت میں ایک بیٹے کی طرح, ایک بچے کی طرح. اور ایمان کے بارے میں یا جو مناقشات ہیں, جو گفتگو ہے, اس سے گریز کرتے ہوئے صرف میں تو اس آیت کا سہارا لوں گا. سورہ انفال کی آیت ہے, والذین آواؤ ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم. جنہوں نے میرے نبی کو پناہ دی, جنہوں نے میرے نبی کی مدد کی, وہ واقعی مومن ہیں, اور انہی کے لیے مغفرت ہے اور انہی کے لیے رزق کریم ہے. تو جو نبی کو پناہ دے رہا ہو, پیار دے رہا ہو, محبت دے رہا ہو, تو حضرت یہ ہے نا کہ اگر حضرت ابو طالب کا ایمان تو تھا نا, بچے ہیں حضور, کہ ان کے وسیلے سے مانگوں گا تو ملے گا. واہ واہ واہ. وہ شعر میں دو شعر حضرت ابو طالب کے آپ نے خوب یاد دلائے. حضرت ابو طالب کا دیوان بڑا مارکۃ الآراء دیوان ادبی دنیا کے اندر مانا جاتا ہے. میں نے اس کے اوپر ایک تحقیق کی تو اس وقت مصر کے اور عرب دنیا کے غیر مسلم ادیب, عربی ادیب جو ہیں, حضرت ابو طالب کے دیوان کو ایک ادبی حوالے کے طور پر لیتے ہیں کہ ادبیات کا شاہکار حضرت ابو طالب. حضرت ابو طالب کے اشعار میں 100 سے زیادہ مصرے ہیں کہ جو اللہ کے بارے میں انہوں نے کہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اور 24 انبیاء کرام جن کے نام قرآن مجید میں آئے ہیں, ان پر انہوں نے نظمیں کہی ہوئی ہیں حضرت ابو طالب نے. اور پھر سب سے زیادہ جو حضرت ابو طالب کے باب میں عظمت کا ایک عنوان ہے وہ ہے نعت مصطفیٰ. سبحان اللہ, کیا بات. سرکار دو جہاں کی شان میں حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مقام ہے, مگر میں کہتا ہوں کہ موجد نعت مصطفیٰ حضرت ابو طالب کی ذات, جس میں 2 مصرے تو سرکار دو جہاں جب رحلت فرما رہے تھے, سرکار کی رحلت قریب تھی, تو آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ زہرا سے فرمایا کہ اے میری بیٹی, تمہیں
تو میں میرے چچا ابو طالب کے وہ 2 شعر یاد ہیں، وہ 2 مصرے یاد ہیں. آخری لمحے حیات میں جو پردہ فرما رہے ہیں، وصال فرما رہے ہیں، تو بی بی زہرا نے وہ 2 مصرے سنائے. وہ بڑے مشہور شعر ہیں، اور اس کے بارے میں نے ایک عارف کی خدمت میں تھا، ایک اللہ کے ولی کی خدمت میں تھا. ہم بھی آپ کی طرح فقیروں کے ماننے والے ہیں، ہم خود بھی اللہ کرے فقیر ہو جائیں، تو کوشش کرتے ہیں کہ بزرگوں کی خدمت میں جائیں، جوتیاں سیدھی کریں. تو ایک بزرگ کی خدمت میں تھا، مجھ سے کہنے لگے کہ یہ 2 شعر 2 مصرے وہ مصرے ہیں جن سے حاجت طلب کی جا سکتی ہے. اللہ اکبر. یعنی اگر کسی مشکل میں ہو تو اللہ سے منت مان لو کہ میں سرکار کی شان میں ابو طالب کے کہے ہوئے یہ 2 مصرے پڑھوں گا، اگر میری حاجت پوری ہو گئی، کیا بات ہے، اس کا ذکر کروں گا. وَأَبْيَضٌ يُسْتَسْقَى الْغِمَامُ بِوَجْهِهِ، سبحان اللہ. اور بادل برسنے لگتا ہے اس کے چمکدار چہرے کو دیکھ. سبحان اللہ. وَأَبْيَضٌ يُسْتَسْقَى الْغِمَامُ بِوَجْهِهِ وَثِمَالُ الْيَتَامَى وَإِسْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، اور وہ کہ جو یتیموں کا سرپرست ہے اور بیواؤں کی پناہ گاہ ہے. سبحان اللہ. کیا یعنی ابھی بچے ہیں لیکن ان کو پتہ ہے جی کہ یہ یتیموں کو پناہ کریں گے. کمال ہو گیا. مقصد ہے حضرت ابو طالب کی آنکھ کہاں تک دیکھ رہی تھی کہ یہ یتیموں کے پناہ دیں گے، نجات دہندہ ہیں یہ. سبحان اللہ. حضرت ابو طالب اور حضرت فاطمہ بنت اسد کی، جیسے مولانا فرما رہے تھے کہ جب آپ کی رحلت ہوئی حضرت ابو طالب حضرت فاطمہ بنت اسد کی، تو آپ نے چہرہ انور کو کھول کے دیکھا اور اس کے بعد مخاطب ہوئے. اذا سألک ملکان من ربک قولی فی جوابہما اللہ رب اللہ جل جلالہ ربی. سبحان اللہ. تلقین کر دیا. ومحمد مصطفیٰ محمد المصطفیٰ نبی وعلی امامی. یہ وہ جو تلقین کے جملے حضرت فاطمہ بنت اسد کو کہا، کہہ دینا کہ میرا بیٹا، میرا بھتیجا، میرا آخری نبی ہے، میں اس کی نبوت کی قائل ہوں. سبحان اللہ. تو اور پھر جب حضرت ابو طالب کا جنازہ ہوا تو اس میں بھی حضرت ابو طالب کے لیے آپ نے یہ جملے کہے کہ اللہم اغفر ہو، یا اللہ انہیں معاف کر دے، اس لیے کہ انہوں نے لقد ربیتنی صغیرا وکفلتنی یتیما، مجھے انہوں نے بچپنے میں پالا اور مجھے یتیمی میں میری پرورش کی. واہ واہ واہ، کیا بات ہے حضرت. کتنی خوبصورت نور سے دھلی گفتگو ہو رہی ہے. اور ظاہر ہے گفتگو جب جس ہستی کی طرف ہو تو یقینی طور پر گفتگو ایسی ہی ہوتی ہے. میں ایک سوال آپ کو دے رہا ہوں، اس کا انشاءاللہ وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ سے جواب لیں گے کہ ہجرت کا موقع ہے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بستر مصطفیٰ پر ہے. یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ حضور کے بستر پر، اور امین جو ہے وہ جا رہے ہیں اور حضرت علی کو امین بنا کے جا رہے ہیں. واہ واہ واہ. ٹھیک ہے نا. اور پھر ان کی امانتوں کا امین بنا کے جا رہے ہیں جو قاتل ہیں، قتل کرنا چاہتے ہیں. کوئی اور ہوتا میرے جیسا اٹھا کر باہر پھینک دیتا کہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہو اور میرے پاس امانتیں رکھوا. تو معلوم ہو کہ مکہ والوں کو اگر پوری کائنات اطراف و اکناف میں امین ملا ہے تو جس سے دشمنی کر رہے ہیں مصطفیٰ کریم وہی امین ملا ہے. اور امین کے بستر پر جو لیٹ رہا ہے اس کی امانت کا عالم بھی کیا ہوگا. ناظرین کرام، ایک مختصر وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر حاضر خدمت ہوں گے. یہ سارے واقعات دراصل ایمان کو جلا دیتے ہیں اور ایمان کو تقویت دیتے ہیں اور ایمان کو بڑھاتے ہیں. تو ایمان بڑھانے کے لیے اگر ان نفوس قدسیہ کا ذکر کریں گے تو یقینی طور پر ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا تو بلائیں ٹل جائیں گی انشاءاللہ. ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. کے آشیانے کی کیا بات ہے، کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. کتنے نانا بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، بھی ہیں اور فاطمہ علی
حسن فاطمہ علی ہیرے حسین اور حسن مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے پنجتن کے گھراں بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی سہارا ہے کلی جس میں حسین اور حسن ہے پھول فاطمہ. باؤں گا مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے. آیت تطہیر جن پر نازل ہو گئی اور اللہ تبارک و تعالی نے جنہیں پاک و صاف کر دیا ان کی شان کا کیا کہنا, کیا فرمائیں گے؟ جناب فاطمہ بنت اسد تک بات پہنچی تھی. اس گھرانے میں ہر ایک جو شخص ہے وہ اپنی مثال آپ ہیں. جناب عقیل جو ہیں آپ کے بھائی ہیں, 12 صاحبزادے آپ کے ہیں, 10 صاحبزادے جو ہیں وہ کربلا میں آپ شہید ہو رہے ہیں, مسلم بن عقیل ہیں. اسی طرح پھر آپ دیکھیں جعفر طیار ہیں, جعفر طیار موتا میں جو ہے دونوں بازو کٹ گئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ انہیں اللہ نے جنت کے پردے اور فرشتوں سے آگے اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں. پھر آپ دیکھیں ان کی جو بہن ہے ام ہانی ہیں, رسول پاک کا معراج کا سفر ہوتا ہے ان کے گھر سے ہو رہا ہے. آپ کس کا تذکرہ کرتے جائیں گے ڈاکٹر صاحب, آپ دیکھتے چلے جائیں. ہجرت کی کیفیات بتائیں پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے ہجرت مدینہ ہو رہی ہے, مکہ مکرمہ سے تشریف لے گئے. امام راضی نے بڑا خوبصورت ایک یہاں پر جو ہے ایک روایت بیان فرمائی ہے. فرماتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم چھوڑ کر جا رہے تھے, جب بھائی ہیں تو اوپر آسمان پر, یہاں دنیا میں یہ بھائی بنا رہے تھے, اوپر آسمان پر جبریل میکائیل کو بھائی بنا رہے تھے. تو یہ کیفیت کو امام راضی نے بیان فرمایا اور فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب یہ دونوں آپس میں بھائی بن گئے جبریل اور میکائیل, تو اللہ نے پوچھا کہ ایک بات یہ بتاؤ کہ تم بھائی تو بن گئے ہو لیکن کیا ایک دوسرے پر جان بھی نچھاور کر سکتے ہو؟ وہاں تو وہ جان نچھاور کرنے والی بات ہے. تو کہا کہ تم یہ نہیں کر سکتے تو جاؤ, تمہیں ایک کام ہم یہ دیتے ہیں کہ تم دونوں تلوار لے کر جاؤ اور جا کر حضرت علی جہاں موجود ہے وہاں جا کر ان کی حفاظت پر معمور ہو جاؤ. بے شک ہے صحیح. تو یہ جو ہے ایک کیفیت آپ دیکھیں کہ واقعات زمین پر ہوا کرتے تھے اور آسمان پر جو ان کی خبریں بیان ہوتی تھیں. ڈاکٹر صاحب یہاں پر جو ہے میں ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, چونکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا کلام کے انہوں جوڑ لگایا, تو اعلیٰ حضرت جو ہمارے امام اہل سنت ہیں وہ اس پیارے انداز میں اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں. ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں. تو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم جب معراج پر گئے تھے, بڑے قابل توجہ نقطہ ہے ڈاکٹر صاحب, معراج سے جب سرکار دو عالم تشریف لا رہے ہیں جنت میں گئے, کمرہ دیکھا تو کمرے میں دیکھا کہ ایک صندوق ہے, اس صندوق کو کھولا تو اس میں ایک جبہ تھا. تو اللہ کی بارگاہ میں کہا یا اللہ میں یہ جبہ لے سکتا ہوں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ہاں لے لیجیے آپ, محبوب آپ کے لیے ساری کائنات ہے, لیکن جبہ آپ مجھے معلوم ہے یہ جبہ نہیں پہنیں گے, آپ کسی غلام کو دے دیں گے. لیکن اے پیارے مصطفیٰ آپ کسی غلام کو دیجیے گا, اسی کو دیجیے گا جو میرے راز تک پہنچ جائے. سبحان اللہ. سرکار دو عالم وہ جبہ لے کر زمین پر آئے تو آپ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ اے ابوبکر صدیق اگر میں یہ جبہ آپ کو دوں تو آپ کیا کریں گے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا, کہا کہ اے اللہ کے پیارے حبیب میں دنیا میں جو نا صداقت کو پھیلا دوں گا. تو کہا کہ آپ نے بات بڑی اچھی کی ہے لیکن آپ اللہ کے راز تک نہیں پہنچے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا, کہا کہ آپ کو اگر میں یہ جبہ دوں آپ کیا کریں گے؟ تو کہا کہ میں عدالت سے بھر دوں گا. کہا یہ بھی بہت اچھی بات ہے, صفات عالیہ میں سے ہے, لیکن اللہ کے راز تک نہیں پہنچ سکے. تو کہا کہ عثمان آپ کو اگر دیا تو کیا کریں گے؟ کہا کہ حیا سے بھر دوں گا, ہر ایک جگہ حیا جو ہے پھیلا دوں گا. جس کے پاس جس چیز کی بلاغت تھی ذکر کیا. تو پھر آخر میں سرکار دو عالم نے حضرت علی شیر خدا مولا علی کو بلایا. ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں, کہتے ہیں کہا کہ اگر تمہیں یہ جبہ دیا جائے علی تم کیا کرو گے؟ کہا کہ میں مخلوق کی پردہ پوشی کروں گا. تو کہا کہ تم راز کو پہنچ گئے اللہ کے. لیکن یہ کیا انداز تھا کہ حضرت علی کو جو راز دیے گئے, جو اسرار دیے گئے. یہی وجہ ہے کہ آپ کے خاندان میں ایک شخصیت کا نام آیا باقر. یہاں پر ہمارے اس میں فائل کا صیغہ لوگ باقر بھی کہہ دیتے ہیں, لیکن باقر بقر یبقرو سے ہے, یعنی کہ پھاڑ کر نکالنے والا. سورہ بقرہ اسی سے ہے. یا یہ نقطہ اس لیے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, آپ کا نام تھا محمد
لیکن باقر کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ پہلی مرتبہ امت میں آپ نے قرآن و حدیث کے اسرار و رموز کو پھاڑ کر نکالا اور امت کو بیان فرمایا. یہاں کا ایک ایک شخص جو ہے نا وہ نگین کی طرف فٹ ہونے والا شخص ہے. خوبصورت دھلی گفتگو ہے. حضرت آپ کی طرف آتا ہوں, وہ سلسلہ تکلم آپ کا جہاں تھا تھوڑا سا بیان کیجئے, پھر علامہ صاحب کی طرف آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ میں پھر آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اسی گفتگو کو آگے بڑھانے کا مجھے کہا. میں بس مختصر سے وقت کے اندر میں ناظرین سے بھی کہوں گا کہ آپ بھی توجہ فرمائیں. علامہ صاحب کو جانا ہے, پھر انشاءاللہ آپ سے دونوں سے تو گفتگو رہے گی, لیکن میں چاہتا ہوں کہ میکسیمم ٹائم دے وہ نقطہ بیان کی دیجیے. جی, حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے بعد پیارے آقا علیہ السلام مولا علی کے گھر تشریف لاتے ہیں. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں کہ میری ماں کو غسل دیا جائے, اور جب کفن کی باری آئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پہنی ہوئی قمیص ماں فاطمہ بنت اسد کو دے دی. میں کہتا ہوں اگر یہ عمل ہمارے ساتھ کیا جائے, ہر عاشق آج مرنے کو تیار ہے. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا غلامو جاؤ جنت البقیع کے اندر قبر کی تیاری کرو اور جنت المالا کی تیاری کی جائے. اور حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا جب تک میں نہ کہوں میری ماں کو قبر میں نہ اتارا جائے. سرکار خود تشریف لائے اور ماں فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ کی قبر پر اترے اور حضور نے کچھ پڑھا اور حضور رو رہے ہیں, دعا کرے یا اللہ میری ماں پر رحم نازل فرما, کرم فرما, مغفرت فرما. اب جب سرکار جب قبر سے باہر تشریف لائے, آنکھوں سے آنسو صاف کیے, چہرے پر مسکراہٹ, سرکار کے غلاموں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ مسکراہٹ کیسی ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا غلاموں جب میں اس قبر پہ اترا تو میرے اترنے کی وجہ سے اللہ نے 70,000 ملائکہ میری ماں پہ درود پڑھنے کے لیے زمین پر اتار دیا. اور میری وجہ سے, میرے وسیلے سے, میرے ذریعے سے, میرے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری ماں کی قبر کو کشادہ کر دیا. میں یوں کہوں کہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا. تو ڈاکٹر صاحب یہاں پر عقیدے کی اور بڑی پکی بات یہ ہے کہ سرکار جس کی قبر میں اتر جائے اللہ اس کی قبر کو جنت بنا دے. جہاں میرے نبی آرام فرما رہے ہیں وہاں پہ جنت کیوں نہیں ہوگا؟ اللہ اکبر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولا علی کی ماں کو یہ شرف عطا کیا کہ سرکار نے مولا علی کی ماں کو اپنی ماں قرار دیا کہ یہ میری ماں نہیں, یہ تمہاری نہیں, یہ میری ماں ہے. ان کے نواسے جو جنت کے نوجوانوں کے شہزادے ہیں وہ خود, اور حضور انا سید اور بولتے ہیں نا, بعض اوقات حضرت یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ کربلا میں سرداری کے لیے گئے, حالانکہ موقع تو نہیں ہے لیکن میں بیان کرنا چاہوں گا. لوگ بولتے ہیں وہ دو سرداروں کی کہاں بجد الکلبیہ کا بیٹا, کہاں فاطمۃ الزہرا کا بیٹا. ٹھیک ہے نا, تو لوگ یہ جتنی بھی بکواس کرتے ہیں میں اسے بکواس کہوں گا, اس کو نہ سنا کریں, اس لیے کہ سننا بھی گناہ ہے. اور کس طرح ہو سکتا ہے کیونکہ سرداری کے لیے گئے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ سیدۃ النساء العالمین, میری فاطمہ سارے عالمین کی سردار. سبحان اللہ. حضور نے سرداری پہلے دے دی. علی آئے فرمایا کہ علی انت سید العرب, علی تم عرب کے سردار. حسنین کریمہ آئے تو فرمایا ان ھذا الحسن والحسین سید الشباب من اہل الجنہ. یہ جنت, دنیا تو بہت چھوٹی ہے, جنت بہت. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا السماء, سارے زمین و آسمان سما جائیں. اتنی وسیع عریض جنت کا سردار کس کو بنایا؟ حسنین کریمین کے. اپنے لیے فرما انا سید ولد آدم یوم القیامہ, میں ساری اولاد آدم کا سردار. ارے بھائی یہ تو وہ خاندان ہے جس میں جو پیدا ہوتا ہے سردار بن کر پیدا ہوتا ہے. آپ کس طرح کہیں گے سرداری لینے گئے؟ سرداری تو ان کے گھر کی لونڈی ہے. خطابت ان کے گھر کی لونڈی ہے. میں آپ سے میرے جذبے ادھر ہوتا ہوں, میں آپ بولتے رہے. آپ بولتے رہے. مفتی صاحب فرماتے جذبے ہونے چاہیے, جذبات کی نہیں ہونی چاہیے. تو یہ جذبے ہیں. میں آپ سے عرض کروں گا کہ وہ نقطہ آپ کے حصے میں آ گیا. مولا علی شیر خدا جب بستر مصطفیٰ پر لیٹے ہیں اور کفار تلوار سونت کے باہر کھڑے ہیں, اس سے پہلے جب جوڈا نے مخبری کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی چند سنکوں کے عوض, تو اللہ نے کہا کہ بررفع اللہ, ہم نے آسمانوں پر اٹھا لی. اور وہ شباہت ایسی کر دی, شباہت ایسی کر دی, دھوکے میں اس کو لے کے اس کو جا کے لٹکا دیا. تو یہاں پر بھی احتمال تو موجود تھا کہ ظاہر بار تلوار سونت کے بیٹھے, لیکن رسول اللہ کا بھی ایمان میرے علی کو کچھ نہیں ہوگا, حضرت علی کا بھی ایمان کے مجھے کچھ نہیں ہوگا. سبحان اللہ. تو اس کی ذرا نشاندہی فرمائیے. مولا کائنات, آپ کی گفتگو سے اگر مجھے اجازت دیں کہ وہ جو آپ نے سرداری کی بات کی نا, ایک حسین آپ کی بات جو ہے حسن رکھتی ہے, ممکن ہے اس میں حسن میں اضافہ ہو. میرے حسن
حسن میں اضافہ مجھے ہوتا ہے لگتا آپ کی مل جائے بات کی وجہ سے، وہ یہ کہ جب حسنین کو جنت کا سردار بنایا جا رہا ہے، جی جی جی، اور کن کا سردار؟ جوانان اہل جنت کا. سبحان دیکھیے اللہ. ہمارے ترجمہ جلدی میں کیا جاتا ہے ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. ترجمہ ٹھیک نہیں ہے، اچھا اس لیے کہ نبی نے یہ نہیں فرمایا جوانان جنت کے سردار ہیں، مر جاؤ جنت میں جاؤ گے تو 2 سردار ملیں گے، یعنی مردوں کے سردار ہیں، یعنی مرنے کے بعد کی سرداری ہے. نبی نے تو اس دنیا میں سردار واہ بنا دیا سبحان ہے. اللہ. اور وہ اس طرح کہ ان الحسن، مولانا توجہ، جس کو جنت میں جانا ہو. جی تو جنت، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن حسین جوانان اہل جنت کے سردار ہیں، اور اہل جنت ہونے کے لیے مرنا ضروری نہیں ہے. واہ 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 سبحان اللہ. اسی دنیا اہل الجنہ کا لفظ ہے، سیدہ شباب اہل الجنہ. اب اہل جنت اس دنیا میں اگر کوئی ہو جائے تو حسنین تو یہاں سردار ہیں، واہ 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 سبحان اللہ. اور یہاں سے سرداری چلے گی اور وہاں تک. اور حسن اس میں یہ ہے کہ جوانان اہل جنت کا سردار بنایا جا رہا ہے، اور خود چھوٹے ہیں، خود بچے ہیں. واہ سبحان اللہ. لہٰذا ان کے باب میں یہ بات ہی نہیں ہوگی کہ یہ بچے تھے، یہ بچے تھے، یہ بچے ہیں. یہ بچے بھی ہوں تو پھر قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ سر کٹ بھی جائے تو نیزے پر تلاوت قرآن کر رہے ہوتے ہیں. لہٰذا ان کے ہاں سن و سال کی قید و بند کی بحث سے ماورا گھرانہ ہے. شب ہجرت کیا کہنا. دیکھیے جہاد کی 2 قسمیں ہیں. ایک جہاد تو ظاہری دشمن پر قابو پانا اور اس میں مجاہد کامیاب ہو جائے. ایک اس سے بڑا جہاد ہے اپنے اعصاب پہ قابو رکھنا. واہ کیا بات ہے. جس کو رات کو سونے کی عادت نہ ہو، ساری رات اللہ کی عبادت میں 1000 تکبیروں کی آواز تو قمر سنتے تھے مولا کے مصلی پر، اور وہ کہتے ہیں جی میں 1000 تکبیروں کی آواز ساری رات میں علی سے سنتا تھا، اور وہ نماز میں مصروف رہتے تھے. جس کے مزاج میں سونا نہ ہو، جی، جو بہت قلیل النوم ہو، بہت کم سوتے تھے، وہ اتنی چادر تان کے اطمینان سے، سکون سے، اور چادر اور تلواروں کے سائے میں اور دشمنوں کے جھرمٹ میں اطمینان سے سو رہے ہیں. اور جب کسی نے پوچھا کہ آپ کو نیند کیسے آ گئی، کہا میرے مصطفیٰ نے کہا تھا کہ تم امانتیں پہنچا کے لوٹو گے. تو مجھے اپنے وجود سے زیادہ، ایک حسین جملہ مولا علی کا فرماتے ہیں کہ اگر 70 مرتبہ مارا جاؤں اور زندہ کیا جاؤں تو اس پر اتنا یقین نہیں ہوگا جتنا مصطفیٰ سرکار کے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور بستر پہ سو رہے ہیں کہ پروردگار عالم نے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اللہ نے اور من الناس لوگوں میں سے کچھ ہیں جو اپنے نفس کو بیچتے ہیں اللہ کی مرضیوں کے عوض، اور اللہ تو ویسے ہی اپنے بندوں پہ رؤوف اور مہربان ہے. وہ حضرت یہاں پر ایک لمحے کے لیے دیکھیے، جب وہ آئے کفار گھر میں تو انہوں نے چادر ہٹائی تو مولا علی کو پایا، تو وہ پوچھتے ہیں کہ حضور کہاں چلے گئے. لیکن مجھے ابراہیم علیہ السلام کا بھی ایک قول یاد آ رہا ہے، جب انہوں نے کچھ بتوں کو توڑا، انہوں نے پوچھا کس نے توڑا، کہا بڑے بت سے پوچھ لو. تو مولا علی کا بھی وہی انداز ہے کہ باہر تو تم کھڑے تھے، مجھے کیا پتا، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ حضور کہاں گئے. یہ حکمت سے بھرپور جوابات. اور کہنے لگے کہ کہاں ہے عبداللہ کا بیٹا، تم نے تو میرے حوالے کیا تھا. اور پھر جس سکون سے آپ سو رہے ہیں بستر کے اوپر، اور پھر دوسرے دن امانتیں لوٹا کے فواتم کو، جیسے گفتگو ہوئی کہ اس خاندان میں فاطمہ نام سے بیویوں کی تعداد ہے، لہٰذا ایک جگہ امام زین العابدین نے دربار یزید میں خطبے کے درمیان فرمایا تھا کہ میں ابن الفواتم ہوں، میں فاطماؤں کی اولاد ہوں، اور اس گھر میں فاطمہ نام سے، اور تو نبی نے فرمایا کہ فواتم کو لے کر آنا، تو فاطماؤں کو لے کر سرکار جو ہے مولا کائنات وہاں تشریف فرما ہوئے. اچھا، شب ہجرت کی جو حسن ہے، وہ حسن یہ ہے کہ مولا نے اپنے آپ کو بیچا ہے. دیکھیے نہج البلاغہ میں ایک بڑا حسین فرمان ہے حضرت کا، لِأَنفُسِكُمْ ثَمَنٌ فَلَا تَبِيعُوهَا إِلَّا الْجَنَّةِ. تمہارے نفسوں کے لیے اللہ نے قیمت قرار دی ہے، اور اس نفس کو کبھی نہ بیچنا سوائے جنت کے. اچھا، سوال یہ ہے ڈاکٹر صاحب، دیکھیں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کی قیمت نہ ہو. جب ہر چیز، حتیٰ مکھی مچھر بھی اللہ نے بغیر قیمت کے نہیں بنا، ہر چیز کا ہدف اس کی قیمت ہے. بے شک. اب جب اللہ نے ہر چیز با مقصد اور با قیمت بنائی ہے تو میری اور آپ کی قیمت بھی ہے. ہم اپنی قیمت کیا لگائیں؟ اگر ہم اپنی قیمت لگانے کے لیے جائیں تو کیا لگائیں؟ اپنے سے کم تر قیمت لگائی تو خسارہ، تو اپنے سے بالا تر قیمت لگانی ہے. مولا کے اس فرمان میں جنت انسان کی کم سے کم قیمت ہے، زیادہ سے زیادہ نہیں ہے. آپ نے فرمایا نا کہ میں جنت سے زیادہ نماز سے محبت کرتا ہوں، اس لیے کہ جنت جو ہے میری رضا ہے، نماز میرے رب کی رضا ہے. سبحان اللہ. جنت کم سے کم مومن کی قیمت، اور زیادہ سے زیادہ مرضات الہی کا حصول، اللہ کی خوشنودی، اللہ کسی طرح راضی ہو جائے، یہ سب سے بڑی. تو وہاں من الناس
الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، مرضات الہی. اب دیکھیے اگر ہم انہیں راضی کریں گے اللہ راضی ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے اپنی مرضی انہیں دے دی. یہ موازین اعمال قرار دیے گئے ہیں. بعض احادیث کے اندر ایک فقرہ یہ بھی ہے کہ ان ہستیوں کو موازین اعمال قرار دیا ہے. میں نمازیں لاؤں، روزے لاؤں، حج لاؤں، زکوٰۃ لاؤں، مگر حب علی نہ لاؤں تو ساری میری عبادتیں ضائع. سبحان اللہ. سرکار کا وہ بڑا حسین فرمان، کعبہ کا طواف کر رہا ہو صحیح صفا و مروہ کے درمیان کرتے ہوئے، اور اگر اللہ کی راہ میں روزہ رکھے، مار دیا جائے روزے کی حالت میں، ایک پہاڑ صدقہ دے کر آ رہا ہو اور مظلوماً مار دیا جائے، اور اگر اس کے دل میں محبت اہل بیت، محبت علی نہ ہو تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا. جنت کی خوشبو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہ جو مولا کی فضائل کے باب میں وہ اپنے آپ پر قابو. حضرت شجاعت پر گفتگو کیجئے، پھر ہم بریک پہ جائیں گے. اور آپ یہ بتائیے کہ آپ ہیں ہمارے ساتھ یا جائیں گے، تشریف لے جائیں گے؟ کچھ صبح کی مصروفیات ہیں تو اگر اجازت دے دے تو بہتر ہے. نہیں، ہمارے ساتھ بیٹھیں گے تو بڑا مزہ آئے گا. سحری بھی کیجیے انشاءاللہ، اور یقینی طور پر ناظرین بھی محظوظ ہوں گے. تو بریک پر ہم جائیں گے انشاءاللہ، پھر آپ ادھر ہی ہیں وعدے کے ساتھ انشاءاللہ. ناظرین کرام ایک بریک پر مختصر وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. اسٹے ٹیونڈ. نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی. دنیا میں سب سے گھرانے کے نور ہو، دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو، اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی. مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس. ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی 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 علی، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی. کیا اشعار کے اندر علی علی کی گردان ہے ماشاءاللہ. حضرت میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے ہاں یہ طریقہ ہے کہ اپنا بیٹا ہو تو تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں، اچھے اسکول میں بھیجتے ہیں، پرائے کا بیٹا ہو تو جہاد میں بھیج دیتے ہیں. ہمارے آج کل یہ طریقہ رائج ہے، ٹھیک ہے نا. اور میں نے شاید ہی کسی عالم کے بیٹے کو جہاد کرتے ہوئے دیکھا، سو کال جو جہاد جس کو کہا جاتا ہے. لیکن میں یہ دیکھتا ہوں حضور، اور پھر داماد بھی اتنا ہی پیارا ہوتا ہے جتنا بیٹا ہو. اس میں کوئی دو رائے نہیں. اور پھر بیٹی کی محبت بھی ہوتی ہے، اور بیٹی بھی کہتی بابا میرا شوہر ذرا خیال کیجئے، لیکن قربان جائیے بیٹی بھی کچھ نہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں تو سب سے آگے ان کو بھیج رہے ہیں، غزوہ احد میں سب سے، غزوہ خیبر میں سب سے. تو شجاعت مولا علی، کیا حضور نے نور نبوت سے دیکھ لیا تھا کہ یقینی طور پر جو ساری غزوات کا ہیرو اعظم جو ہوگا وہ میرا علی ہوگا. سبحان اللہ. استوى الاسلام بسیف علی ابن ابی طالب. اسلام نے عظمت پائی ہے علی کی تلوار کے ذریعے. مولا کائنات کی جو فضائل کی ایک تسلسل ہے، اس میں شاید ایک پہلا یہ بڑا درجہ آپ کی شجاعت کا ہے ماشاءاللہ. اور آپ نے دیکھا کہ جنگ بدر اسلام میں اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف پہلی جنگ، اور اس میں مولا علی کی 20 سال کی عمر ہے، اور 20 سال کی عمر میں مولا علی کو علمدار لشکر قرار دے دیا. سبحان اللہ. جبکہ بزرگ موجود تھے، شخصیات موجود تھیں. اور علی بن ابی طالب نے جنگ بدر میں ڈاکٹر صاحب ایک حسین بات مجھے یاد آ رہی ہے. ابن نوفل نامی ایک بہت بڑا پہلوان تھا جو اس طرف سے مسلمانوں کو ڈرانے دھمکانے کے لیے آیا تھا، اور سرکار نے واحد
یعنی چند مثالیں ملتی ہیں سرکار نے کسی دشمن کے لیے یہ الفاظ کہے ہوں، یا عمرو بن عبد ود کے لیے کہے تھے جب اس نے بے ادبی کی، بدتمیزی کی، یا ابن نوفل کے لیے حضرت نے فرمایا کہ یا اللہ ابن نوفل سے میری امت کو محفوظ فرما۔ مولا علی نے یہ جملہ سن لیا کہ نبی مناجات پڑھ رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اور اس کے بعد مولا قلب لشکر میں اترے اور اس کو مار کر واپس آ گئے۔ کچھ دیر کے بعد مولا نبی نے پوچھا کہ نوفل حملہ نہیں کر رہا، کیونکہ آپ پہلے اس کے لیے کہہ چکے تھے اللہ کی بارگاہ میں، کہا وہ ابن نوفل حملہ کیوں نہیں کر رہا؟ تو برابر سے ہی مولا علی کی آواز آئی، یا رسول اللہ میں تو بہت دیر پہلے اسے مار کے آ گیا۔ جنگ بدر میں یہ کیفیت مولا کی، جنگ احد میں جب آپ نے دیکھا کہ اس جنگ کا نقشہ کچھ پیشنس دیکھیے جی، تو حضور کی بارگاہ میں ایک پہلوان آ گیا، میں بولتا ہوں پہلوان کو یا تو نبی گراتا ہے یا علی گراتا ہے، ٹھیک ہے، پہلوانوں کی تاریخ دیکھیں تو وہاں پر بھی اسحاق بھی آیا اور مرحب بھی آیا، ٹھیک ہے نا، لیکن ایک اور شخص بھی تھا جو حضور کے خیمے تک چلا آیا تھا، عمرو بن عبد ود، جی ہاں، عمرو بن عبد ود، نیزہ مارا، اور حضرت نے فرمایا من لہذا القلب، کون ہے جو اس کتے کی زبان کو مت کرے؟ یہ لب و لہجہ سرکار کا بہت منفرد لہجہ ہے، یعنی جو در مصطفیٰ کا، جو بیت مصطفیٰ کا جو نسبت، کیونکہ گھر کی نسبت ہے نا سرکار سے، جو بے حرمتی بے ادبی پسند نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا کون ہے اس کی زبان؟ جنگ احد کا میں سنانا چاہ رہا ہوں ایک منظر آپ کو، کہ جنگ احد میں جب لشکر مزمحل ہوا، اور جو بھی ایک تاریخ ہے اور اس میں قرآن کی آیات بھی اس منظر کشی کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، تو 16 لوگ ہی تو رہ گئے تھے جن میں ایک مولا علی تھے، اور وہ 16 مجاہدین نے مل کر اس جنگ کے نقشے کو دوبارہ سے محفوظ کیا، اور یہ واحد جنگ ہے جس میں سرکار دو جہاں کے دندان مبارک شہید ہوئے، اور مولا علی نے اس جنگ کے اندر جب اپنے جہاد اور اپنی شجاعت کا مظاہرہ کیا، تو سنی شیعہ روایات کے مطابق میں عرض کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ جبریل امی نازل ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ دیکھ رہے ہیں علی کیسا لڑ رہا ہے؟ تو سرکار نے بے ساختہ فرمایا کیف لا انہ منی وانا منہ، کیسے نہ لڑے، میں اس سے ہوں وہ مجھ سے ہے۔ سبحان اللہ۔ تو فوراً جبریل نے کہا یا رسول اللہ انا منکما، اور میں آپ دونوں سے ہوں، اور اس کے بعد جو فضا میں ایک آواز گونجی لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، اور پھر اس جنگ کے بارے میں مولا علی فرماتے ہیں کہ جب مجھ پر جنگ احد میں مارکا تنگ پڑتا تھا، سخت ہو جاتا تھا، تو میں سرکار کی خدمت میں دیدار کرنے جاتا تھا اور توانائی لے کر آتا تھا، سبحان اللہ، اور سرکار کی پناہ میں جا کر میں توانائیاں لے کر آتا تھا۔ جنگ بدر کا مارکا، احد کا مارکا، اور جنگ خندق کا تو عجیب منظر ہے، جنگ خندق کا عجیب منظر ہے کہ جس میں نبی نے فرمایا برد الایمان کلہ الی الکفر کلہ، پورا کا پورا ایمان پورے کے پورے کفر کے مقابل جا رہا ہے۔ جب مولا علی کو بھیجا، سجا کر بھیجا، اپنے ہاتھ سے مولا کو آمادہ کیا، اور پھر جب میدان میں حضرت گئے اور حضرت نے اسے کہا کہ اس نے کہا جی کچھ کہنا ہے تو کہو، میں تمہارے باپ سے میں نے ساتھ کھانا ساتھ کھایا تھا، میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا۔ تو مولا علی نے فرمایا مگر میں تجھے مارنا چاہتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا کچھ آخری وصیت، آخری نصیحت، کوئی بات کرنا چاہو تو کرو، کیونکہ اب تو تمہارا خاتمہ ہونے والا ہے۔ مولا سے وہ کہتا ہے، حضرت نے فرمایا کہ میری 3 باتیں ہیں، پہلی بات تو یہ کہ اسلام قبول کر لے۔ اس نے کہا میں اسلام قبول کرنے آیا ہوتا، کرنا ہوتا تو میں یہ سارا منظر کیوں بناتا، مجھے اسلام قبول نہیں کرنا۔ حضرت نے فرمایا پھر واپس چلا جا، تو نے مجھے کہا ہے نا کہ کہو آخری بات، میں آخری بات کروں، واپس چلا جا۔ کہنا واپس جاؤں گا تو عورتیں تانا دیں گی بچے سے ڈر کر آ گئے۔ تو حضرت نے فرمایا پھر تو سوار ہے، میں پیادہ ہوں، نیچے اترا۔ جی، تو اسے پہلے تو نیچے اتارا ہے، دیکھیں ایک مرتبہ تو بدن کو مارا مولا نے، اور اس سے پہلے اس کی نفس کو اور انانیت کو مارا، پہلے اس کو موقع دیا بچ جا، جی چلا جا۔ اور پھر جب وہ نیچے اترا اور اس نے پہلا وار حضرت پر کیا، تو پہلے اچھا یہ بھی اس گھرانے کا اور سرکار کے گھرانے کا، سرکار کے صحابہ کا یہ حسین جذبہ اور ایک کیفیت اور تربیت مصطفیٰ تھی کہ کبھی پہل نہیں کرتے تھے، ہمیشہ جواب دیتے تھے، حملے کا جواب دیتے تھے۔ اور وہاں سے حملہ ہوا تو حضرت نے جواب جو دیا ہے، تو جواب کا لگنا تھا، دینا تھا کہ وہ زمین پہ ڈھیر ہو گیا۔ وہ جب ڈھیر ہوا تو حضرت اس کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گئے۔ اب وہ سینے پہ چڑھ کر بیٹھنا، میں ایک جملہ ہدیہ کروں گا سامعین کو بھی آپ کو بھی، کہ سینے پہ چڑھ کر بیٹھنا یہ جہاد مال غیر ہے، اور پھر اس نے جب بے ادبی کی اور سینے سے اتر آئے تو جہاد مان نفس ہے۔ سبحان اللہ۔ علی وہ مجاہد ہے جو ظاہری دشمن سے بھی کامیاب اور اپنے اوپر بھی قابو رکھنے والا۔ سبحان اللہ۔ جب تک میں اپنے اوپر قابو نہیں پاؤں گا، دشمن پہ کبھی قابو نہیں پاؤں گا۔ کیا پیشنس تھا، کیا صبر تھا۔ میں چاہ رہا ہوں کہ غزوہ خیبر، غزوہ خیبر، سبحان اللہ،
रायतन गदन रजुलन कर्रारन गैर फर्रारिन युहिब्बु अल्लाह व रसूलहु व युहिब्बुहु अल्लाह व रसूलहु। कल मैं उसे अलम दूंगा जो रजुल होगा, कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा, वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता होगा और अल्लाह और अल्लाह का रसूल उससे मोहब्बत करता होगा। ये जो दो तरफा मोहब्बत का उन्वान है, ये खासा है मौला कायनात का। और फिर जब मैदान में उतरे आप, अच्छा आपके आशोब चश्म में मुब्तला थे, जब ऐलान हुआ कल मैं अलम दूंगा तो था कि भाई कौन होगा, कैसे होगा, क्या होगा। जब दूसरा दिन नमूदार हुआ तो सरकार में मैं अली, अली कहा उनकी तो आंखों में दर्द है, आंखों में आशोब है, तो कहा बुलाओ अली को। और फिर बाज अगरचे उसकी सनद के ऊपर बहस है, लेकिन बहरहाल हजरत को बुलाया गया और हजरत तशरीफ लाए तो नबी ने फिर अपना लुआब दहन मौला अली की आंखों पर लगाया और आंखें शिफायाब हो गई। एक लम्हे में शिफायाब हो गई, एक लम्हे में शिफा हो गई। और फिर आपने वो अलम दिया और आप अलम लेकर गए और आपने खैबर का दर, जिसे दसियों लोग मिलकर खोलते और बंद करते थे, अभी पिछले दिनों एक किसी ने उसके बारे में कोई नामुनासिब बात भी की है कि छोटा सा दरवाजा था। इतनी बड़ी बातें किताबों में लिखी हुई हैं, हदीस में लिखी हुई हैं जी, ऐसे रिवायत किया गया है। मौला ने उसे बाब खैबर को तोड़कर अपने हाथ पर पुल के तौर पे ले लिया और पूरा लश्कर उसमें से गुजर के गया। खंदक में उतर गए थे पुल को, उसको हाथ में लेकर। और फिर जब किसी ने पूछा कि आप तो जौ की रोटी भी घुटने के जोर से तोड़ के खाते हैं, जी आप तो जौ की रोटी भी घुटने के जोर से तोड़ के खाते हैं, ये इतना भारी दरवाजा कैसे उखाड़ दिया? तो आपका एक हसीन तारीखी जुमला, मौला फरमाते मा कला तो बाबा खैबरिन बिकुव्वतिन जिस्मानिया बल बिकुव्वतिन रहमानिया। मैंने रहमानी ताकत से इस दरवाजे को उखाड़ा, मैंने बदनी कुव्वत से नहीं उखाड़ा। सुभान अल्लाह। हज़रत क्या ज़बरदस्त गुफ्तगू की। और मैं सिर्फ इतना ऐड करूँगा, आप तशरीफ़ ले जाएंगे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे, कुछ लोग बैठे थे, एक कौम के अफराद आए और थोड़ी देर के बाद हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम दाखिल हो गए। तो उन्होंने जैसे ही हज़रत अली को देखा वापस चले गए उठकर हुजूर की बारगाह से, और बाहर जाकर थोड़ी देर के बाद आपस में गुफ्तगू करते हैं कि हमें किसने निकाला, अली को कौन लाया? वल्लाह ना अली को किसी ने बुलाया और ना हमें किसी ने कहा कि बाहर जाओ, हम क्यों बाहर आ गए? थोड़ी देर के बाद नदामत भी आ गए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया तारीख़ जुमला, वल्लाही मा दखलहु वमा अखरजतुकुम बलिल्लाही दखलहु वमा अखरजतुकुम। खुदा की कसम, ना मैंने अली को दाखिल किया ना मैं तुम्हें बाहर निकाला, अल्लाह ने अली को बुलाया है और अल्लाह ही ने तुम्हें बाहर निकाला था। तो मालूम हुआ कि अल्लाह को ये गवारा ही नहीं कि हुजूर की महफिल में वो बैठे कि जिसके दिल में बुग़्ज़े अली हो। हुजूर की कचहरी में बैठता ही वो है कि जिनके दिल में हुब्बे अली भी होता है, हुब्बे मुस्तफ़ा भी होता है। तो चुनांचे आज मैं समझता हूँ कि हुब्बे अली ही मयार है। सहाबा ने भी यही मयार बनाया था, हमें भी हुब्बे अली को मयार बनाना होगा। नाज़रीन किराम, हमारे इंतहाई मोहतरम मुकर्रम, बहुत मसरूफ़ियत के आज इनकी रात, बहुत मसरूफ़ियत का दिन, लेकिन हमारे लिए वक्त निकाला। और यकीनी तौर पर हम बाज़ औक़ात यहाँ पर रेटिंग्स भी होती है, चैनल्स ये छोटा वो बड़ा, लेकिन जहाँ पर बड़े लोग आ जाते हैं वो छोटी चीज़ भी बड़ी हो जाती है। तो मैं आपका बड़ा मशकूर, बड़ा ममनून, आप तशरीफ़ लाए। और मैं इंशाअल्लाह एक वक्फ़े की तरफ चलता हूँ। इंशाअल्लाह के बाद ये महफिल सजी है और इंशाअल्लाह क़यामत तक सजी रहेगी। मिलते हैं एक वक्फ़े के बाद। सुकूने कल्ब पाएंगे नबी वाले अली वाले, सुकूने कल्ब पाएंगे नबी वाले अली वाले, सुकूने कल्ब नबी वाले अली वाले। सुनो जन्नत में जाएंगे, सुनो जन्नत में जाएंगे नबी वाले अली वाले, सुनो जन्नत में जाएंगे नबी वाले अली वाले। और नबी की आल पर भेजो दुरूदे पाक ए लोगो, नबी की आल पर भेजो
مقدر جگ مگائیں گے نبی والے علی والے سنو جنت میں جائیں گے نبی والے علی والے اور جہاں ذکر نبی ہوگا وہاں ذکر علی ہوگا جہاں ذکر نبی ہوگا وہاں ذکر علی ہوگا یہ سن کر مسکرائیں گے نبی والے علی والے سنو جنت میں جائیں گے نبی والے علی والے جو مانگیں گے نبی سے فاطمہ حسنین کا صدقہ جو مانگیں گے نبی سے فاطمہ حسنین کا صدقہ مرادیں دل کی پائیں گے نبی والے علی والے سنو جنت میں جائیں گے نبی والے علی والے نبی والے علی والے سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، یہ تھے محمد ارشد لودھی صاحب۔ کیا خوبصورت انداز ہے، نبی والے علی والے۔ یقیناً ہم نبی والے بھی ہیں، ہم صدیقی بھی ہیں، ہم فاروقی بھی ہیں، ہم عثمانی بھی ہیں، ہم علوی بھی ہیں۔ وہ کہا نا کہ ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ذکر خدا کریں، ذکر مصطفیٰ نہ کریں، اور ذکر مصطفیٰ کریں اور ذکر مرتضیٰ نہ کریں۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو ناظرین کرام، ذکر مرتضیٰ انشاءاللہ یہ جاری و ساری رہے گا۔ بصورت ذکر مرتضیٰ ہم ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں، اور بصورت ذکر مصطفیٰ ہم ذکر خدا کرتے ہیں۔ تو اب میں دعوت دوں گا، یہ اسپیکر ذرا دیجیے گا، مائک دیجیے گا پلیز۔ اب میں دعوت دوں گا محمد طاہر صاحب سے کہ وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں وہ لہائے عقیدت نچھاور کریں اور مناقب حضرت علی۔ آج آپ کا یوم ہے تو یقیناً ہم سب اس انداز سے کیجئے، ساری محفل جھوم جائے۔ اور یقینی طور پر جب اللہ اور اس کے بندوں کا، مقدس بندوں کا ذکر ہوتا ہے تو پھر بدن جھومے نہ جھومے، دل ضرور جھومتا ہے۔ جی ماشاءاللہ۔ ایک عام والے، ایک خاص والے، ایک عام والے، ایک خاص والے، جڑا خاص والے زہرا دلال، جڑا خاص والے زہرا دلال، نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنایا، نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنایا، سب نو پڑھایا، سب نو پڑھایا، کلمہ نبی دا پڑھنا کسی دا، حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ، حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ، علی مولا 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 علی مولا، زباں کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا، زباں کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا، زہرا دا شوق ہے پیرا دا پیر ہے، زہرا دا شوق ہے پیرا دا پیر ہے،
امیر تحت صراطیں عرش الا تک تحت صراط عرش الا تیں سارے دسارا رقبہ علی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ علی مولا 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 زباں کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا زباں کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت دل بولا علی مولا. ماشاءاللہ دل بولے تو یہی بولے، کبھی اللہ بولے، کبھی محمد بولے، کبھی علی بولے. ناظرین کرام کیا سرور تھا، ایک وجد کی کیفیت تھی. ماشاءاللہ محمد طاہر قادری اور ریحان قادری صاحب ماشاءاللہ مشترکہ طور پر گلہائے عقیدت نچھاور کر رہے تھے بارگاہ مرتضیٰ میں. اور اب میں درخواست کروں گا ماسٹر سمیر صاحب سے کہ یہ جو جذبہ ہے نا اس کو آپ اور دوام کی طرف لے کے جائیں. مزہ آ رہا ہے ماشاءاللہ، کیا خوبصورت مناقب کی محفل سجی ہے. علماء کرام انشاءاللہ پھر آئیں گے، بیچ میں مناقب ہیں اور علماء کے جھرمٹ میں انشاءاللہ یہ مناقب آگے تک جائیں گے انشاءاللہ. نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو، نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو. علی کا ذکر کرو، بس علی کی بات کرو. علی کا ذکر کرو، بس علی کی بات کرو. نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو. لغد میں میری اندھیرا ہو غیر ناممکن. لغد میں میری اندھیرا ہو غیر ناممکن. جہاں علی ہے وہاں روشنی کی بات کرو. جہاں علی ہے وہاں روشنی کی بات کرو. بس علی کا ذکر کرو، بس علی. دوسری دفعہ جی بس بسم اللہ، کھاؤ کرو بات کرو آپ لوگ کرو. پھر جب وہ خالی واہ واہ بولتے ہیں تھوڑا سا نیچے، بہت بڑا والیوم ہے یار تیرا. محترم مکرم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج یوم شہادت علی المرتضیٰ، اور یقینی طور پر آج میں اس نشست میں جہاں سحری کے ماشاءاللہ مزے
اور لذتیں اور حلاوتیں مل رہی ہوتی ہیں، وہاں پر اسلام اور سائنس کے متعلق گفتگو کیا کرتا ہوں۔ تو آج کی میری سائنس کا نام ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، تو میں آپ ہی پہ گفتگو کرنے کا شرف حاصل کروں گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے پاس ایک کیس آ گیا۔ معاملہ کیا تھا؟ اب یہ دیکھیں بیونڈ دی سائنس ہے یہ چیزیں، سائنس سے بھی آگے کی باتیں۔ ایک کیس آ گیا اور 2 خواتین آ گئیں اور ایک بچہ ان کی گود میں، اور جھگڑا ہو گیا، وہ کہتی ہے میرا بیٹا، وہ کہتے میرا بیٹا۔ اب حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے پاس آیا، آپ نے تھوڑا سا غور کیا اور آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جب خواتین کے ہاں کوئی اولاد ہوتی ہے تو اللہ کی قدرت کاملہ سے ماں کے سینوں میں دودھ بھی آ جاتا ہے یقینی طور پر۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے کسی خاتون سے کہا کہ جاؤ ان سے کہو کہ برتن میں دودھ لائیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تبارک آکسیٹوسن ہارمون ایک بنتا ہے جس کی وجہ سے ملک فارمیشن ہوتا ہے۔ اللہ کی قدرت ہے کہ پہلی غذا، اس لیے تو رب ہے کہ وہ بچہ پیدا کرنے کے بعد غذا کا اہتمام بھی خود ہی فرما دیتا ہے، ماں کا سینہ دسترخوان بنا دیتا ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے کہا ٹھیک ہے دودھ لایا جائے۔ دودھ لایا گیا، آپ نے فرمایا اس کا وزن کرو۔ تو ایک خاتون کے جو دودھ کا وزن تھا وہ زیادہ ہو گیا، آپ نے فرمایا کہ یہ بیٹا اس کے حوالے کر دو۔ دوسری عورت نے کہا کہ اے علی، اے مولا، آپ نے صحیح فیصلہ کیا، لیکن یہ آپ نے فارمولہ کہاں سے نکالا؟ کہا اللہ کے قرآن سے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ تبارک و تعالی نے مرد کو 2 عورتوں کے برابر کیا ہے، 2 عورتوں کے برابر فضیلت دی ہے۔ تو یقینی طور پر میرا یقین تھا جب اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے تو وہ عورت جس کا ہاں بیٹا ہوا ہے یقینی طور پر اس کا دودھ بھی دوسری عورت سے بھاری ہوگا، لہذا فرمایا یہ لڑکی تیری ہے، لڑکا تیرا ہے، میں نے قرآن کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ تو بنتا ہے نا۔ یہ سائنس بتائیے، آپ آج کی سائنس فیصلہ کر سکتی ہے؟ نہیں، یہ بیونڈ دی سائنس ہے۔ اب یہ دیکھیں قرآن میں جو کچھ ہے یہ سائنس سے بہت آگے کی بات ہے۔ اس لیے مورس بیکائے کو کسی نے کہا کہ بائبل دیکھی، اس کا شوق پیدا ہوا کہ میں دیکھوں کہ بائبل میں سائنس کتنی ہے۔ تو اس نے بائبل کا جو ہے وہ فرنچ ورژن لیا، فرنچ یونیورسٹی کا ڈین تھا فیکلٹی کا فزکس کا، تو اس نے لیا۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں نے جب بائبل پڑھنا شروع کیا، قرآن اس کو سائنس سے ریلیٹ کیا تو مجھے آہستہ آہستہ بجھ گیا، اور پھر اس نتیجے پہنچا کہ بائبل کا سائنس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر کسی نے مجھ سے کہا کہ جناب قرآن بھی پڑھو، تو میں نے قرآن لیا، اس کا فرنچ جو ہے ورژن جو تھا دستیاب وہ میں نے لیا، میری تسلی ہوئی، لیکن میری آنکھیں کھلنا شروع ہو گئی۔ کہتا پھر میں نے باقاعدہ عربک کو پڑھا اور پھر اپنے مطابق ترجمہ کیا، تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ آج سائنس جس مقام پر ہے، قرآن آگے آگے چل رہا ہے، سائنس اس کا پیچھے پیچھے چل رہی ہے دامن تھام کر۔ یہ اغیار سے بھی کرتا ہے۔ تو اب بتائیے اس سے بڑی کوئی سائنس ہوگی؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سائنس کے کس مقام پر تھے اور قرآن کی آیت سے انہیں فیصلہ کر دیا۔ اسی طریقے سے میں ایک اور آتا ہوں، ایک عورت پر زنا کی تہمت لگ گئی اور کہا کہ جناب یہ حضرت عمر کا زمانہ، کہ کہا کہ جناب اس کو 6 ماہ کے بعد بچہ پیدا ہو گیا ہے۔ اب عادت تو یہ ہے کہ 9 ماہ کے بعد یا 8 ماہ کے بعد، زیادہ زیادہ 7 ماہ کے بعد، 6 ماہ کے بعد بچہ کس طرح پیدا ہو سکتا ہے؟ لہذا زنا کی تہمت لگ گئی اور اس کو باقاعدہ رجم کیا جانا تھا، سزا دی جانی تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی طرف حضرت عمر دیکھتے ہیں، آپ فرماتے کہ نہیں یہ مت کرو، یہ عورت ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ایسا ممکن ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ کس طرح؟ کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا، کہ بچے کے دودھ پلانے۔ کراچی اور اس کے مضافات میں فقہ جعفریہ کے مطابق اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ روزہ رکھتا ہوں، رکھتی ہوں ماہ رمضان کا، واجب قربتاً اللہ۔ 7 ماہ کا بچہ یا 6.5 ماہ کا بچہ ہم سروائیو کر سکتے ہیں، لیکن یورپ کے اندر ٹیکنالوجی اچھی، وہ 6 مہینے کا بچہ بھی سروائیو کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اللہ کے پیارے حبیب الحبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قلب اطہر پر جو قرآن نازل ہوا، حضرت علی نے قرآن سے ایسا سائنسی فیصلہ کیا ہے کہ آج سائنس بھی یہ کہتی ہے اگر میرا مقتدا ہے، میرا رہنما ہے، وہ علی بھی ہے، قرآن بھی ہے، نبی بھی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو یہ فیصلہ، آپ اجازت دیں تو ایک چھوٹی سی بات جی بالکل کیجیے، بالکل آپ کا بھی حق ہے، لیکن میں یہ مرحلہ میرا ہے۔ میں آپ کو ایک اور بڑی دلچسپ بات بتاؤں گا کہ ایک عیسائی آ گیا، ٹھیک ہے نا، اور اس نے آ کر بڑے عجیب و غریب سوال کیا حضرت عمر کی بارگاہ میں۔ حضرت عمر نے کہا کہ
باب علم و حکمت آپ جواب دیجیے. اب عیسائی کے بلکہ یہودی تھا, اس کے پادری کے سوال تھے کہ آپ کا جنت کہتا ہے کہ زمین, آپ یہی بتانے والے تھے؟ اسی سے ہم بات اچھا نہیں, آپ کا بھی سنوں گا کہ آپ کا قرآن کہتا ہے جنت اور آسمان, ٹھیک ہے نا, وہ سارے کے سارے جو ہے وہ آسمان اور دنیا ساری جنت میں سما جائیں گے. جنت بہت وسیع و عریض ہے, تو جب آسمان اور زمین آ جائیں گے پھر جنت کہاں ہے, ٹھیک ہے نا, پھر دوزخ کہاں ہے؟ یہ پہلا سوال. پھر دوسرا سوال کہ وہ کیا چیز ہے جو جنت کے میووں کی مثل ہے, ٹھیک ہے نا. تیسرا سوال کہ آسمان کا تالا کیا ہے, قفل کیا ہے. چوتھا سوال زمین پر سب سے پہلے کس کا خون گرا تھا. پھر اس کے بعد آپ یہ سوال جواب دیجئے. اب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی جانب حضرت عمر دیکھتے ہیں, حضرت علی جواب دینا شروع کرتے ہیں. تیرا پہلا سوال یہ تھا کہ زمین و آسمان کہاں ہوگی, جب جنت ہے اتنی بڑی تو دوزخ کہاں ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا یہودی یہ بتا, جب رات آتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے, اور دن ہوتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے؟ تو یہودی لاجواب ہو گیا. یہ سائنسی جواب ہے کہ جب دن آتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے, رات آتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے. تیرے پہلے سوال کا جواب. تیرا دوسرا سوال تھا وہ کیا چیز ہے جو جنت کے میووں کا مثل ہے. آپ نے فرمایا یہودی وہ میرا قرآن ہے, میرے نبی کا قرآن ہے. جنت کے میوے بھی ختم ہوں گے نہیں ہوں گے, اور میرے قرآن کی کوئی آیت بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوگی, قیامت تک باقی رہے گی جنت کے میووں کی مثل. پھر آپ نے فرمایا تیرا تیسرا سوال کہ آسمان کا قفل کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ آسمان کا جو قفل ہے وہ شرک ہے, وہ شرک ہے کہ آسمان کا کوئی مشرک جائے تو وہ قفل لگ جاتا, کوئی چیز آگے نہیں بڑھتی. اگر تم چاہتے ہو آسمان کا دروازہ کھل جائے تو اس کی چابی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ٹھیک ہے نا, چابی بھی بتا دی. اور پھر آپ نے فرمایا تیرا چوتھا سوال تھا کہ زمین پر سب سے پہلے کس کا خون گرا. تیرا خیال ہے چمگادڑ کا گرا, نہیں, حضرت حوا کے ہاں جب پہلی اولاد آئی تو اس وقت جو ہے زمین پر پہلا خون گرا. تو یہودی نے کہا کہ اے علی آپ نے بالکل صحیح جواب دیا ہے, جو میرے ذہن میں تھا اس سے بڑھ کر آپ نے جواب دے دیا, لیکن یہ بتائیے کہ اللہ کہاں پر ہے, اللہ کہاں پر ہوتا ہے. تو حضرت علی نے بتایا کہ بالکل میں نے یہی سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا, تو اسی وقت ایک فرشتہ آیا, کہتا کہ یا رسول اللہ میں ساتوں آسمان سے پار سے اپنے رب کے پاس سے آ رہا ہوں. تھوڑی دیر میں ایک اور فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ میں جنت کے 7ویں طبق سے اپنے رب کے پاس آ رہا ہوں. پھر مشرق سے فرشتہ آیا, کہا میں رب کے پاس آ رہا ہوں. پھر مغرب سے فرشتہ آیا, کہا میں اپنے رب کے پاس سے آ رہا ہوں. تو اے یہودی میرا رب فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, تو جس طرف رخ کرے گا میرے رب کو اسی طرف پائے گا. میرا رب ہر جگہ پر موجود ہے. لہٰذا جب یہ کہا تو وہ یہودی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. ایک اور واقعہ یہودی کا میں چاہوں گا کہ وہ بھی اگر آپ کچھ بیان کرنا چاہ رہے ہیں. جنت میں اللہ کا دیدار بھی ہوگا. جی ہاں, تو کسی نے آپ کچھ بیان کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی فرمائیے. حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی شان یہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قرآن علی کے ساتھ اور علی قرآن کے ساتھ. سبحان اللہ. اور مولا علی ہر جواب قرآن سے دیا کرتے. سبحان اللہ. یہی شان ماں خاتون جنت کی بھی ہے. سبحان تو اسی طرح ایک یہودی آ کر کہتا ہے کہ اے علی آپ ہر سوال کا جواب قرآن سے دیتے ہیں, آپ کی داڑھی مبارکہ بڑی گھنی ہے اور میری داڑھی کے چند بال ہے, تنکا تنکا. سبحان اللہ. کیا اس کا بھی جواب قرآن پاک میں ہے؟ تو مولا علی نے سوچا نہیں, دیر نہیں لگائی, آپ نے فوراً قرآن پڑھا. والبلد الطیب یخرج نباتہ باذنہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا. سن لے یہودی, ایمان کی پاکیزگی کی وجہ سے میرا سبزہ گنا ہے, تیری زمین پلید ہے, اس لیے تیری داڑھی کے بعد. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ مولا علی کی شان. اور میں آپ سے بتاؤں کہ آپس میں وہ مزاح بھی کیا کرتے ہیں, تو ہم نے دشمنیاں بنا لی ایک دوسرے کے لیے. وہ تو آپس میں بڑے گہرے دوست تھے. ایک منظر تھا, صدیق اکبر دائیں جانب, حضرت عمر بائیں جانب, اور بیچ میں حضرت علی. حضرت علی کا قد جو ہے نسبتاً ان سے کم تھا, تو غالباً کسی دونوں میں سے شیخین نے کسی نے ایک نے کہا کہ علی لنا جیسی شکل آ گئی ہے, بیچ میں نون ایک طرف لام ہے ایک طرف الف ہے, بیچ میں نون کی شکل بن گئی. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فوراً جواب دیا اگر یہ نون نکال دو گے تو لا رہ جائے گا, کچھ لا کا مطلب ہے کچھ نہیں. سبحان اللہ. اور تعلیم میں سے اگر علی نکل جائے تو تم رہ جاؤ گے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو آپ بولتے ہیں شعور اور شور, وہاں عین سے مراد بھی علی ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. اسی طرح ایک یہودی آیا, اس نے سوال کیے کچھ, کہا کہ وہ کون سا فرد ہے جس کا نہ ماں ہے نہ باپ. دوسرا سوال وہ کون سی عورت جس کا نہ باپ ہے نہ ماں.
تیسرا سوال وہ کون سا مرد ہے جس کی ماں تو ہے باپ نہیں. چوتھا وہ کون سا پتھر ہے جس نے جانور کو جنا. چوتھا وہ کون سی عورت ہے جس نے ایک ہی دن میں 3 گھڑیوں میں بچہ اللہ نے اس کے ہاں پیدا کر دیا. پھر وہ کون سے 2 دوست ہیں جو آپس میں کبھی دشمن نہیں بنیں گے. اور پھر فرمایا کہ وہ کون سے 2 دشمن ہیں جو آپس میں کبھی دوست نہیں بنیں گے. یہ سوالات کیے تو حضرت مولا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً ایبرپٹلی سائملٹینیسلی اسی وقت آپ نے جواب دیا برجستہ کہ اے یہودی سن، وہ تیرا خیال ہے کہ جس کے نہ ماں اور نہ باپ ہے وہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے. اور تیرا دوسرا سوال تھا وہ کون سی عورت ہے جس کے نہ باپ ہے نہ ماں ہے تو وہ حضرت حوا ہے. وہ آدم کی پسلی سے پیدا ہوئی، نہ ان کے باپ ہے نہ ماں ہے، یہ اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا. اور تیرا تیسرا سوال وہ کون سا مرد ہے جس کی ماں تو ہے باپ نہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور فرمایا تیرا چوتھا سوال وہ کون سا پتھر ہے جس نے جانور جنا، تو وہ پتھر ہے جس سے ناقہ صالح علیہ السلام باہر تشریف لائی تھی، صالح علیہ السلام کی اونٹنی باہر آئی تھی، یقینی طور پر وہ پتھر ہے. پھر آپ نے فرمایا تیرا ایک اور سوال وہ کون سی عورت نے جس نے ایک ہی دن میں 3 گھڑیوں میں بچہ دیا، تو وہ مریم علیہ السلام ہے. ایک گھڑی کے اندر اللہ تبارک بتایا روح پھونکی، دوسری گھڑی کے اندر وہ آثار آئے، چوتھی گھڑی میں بچہ پیدا ہوگا. پھر وہ کون سے 2 دشمن ہیں جو کبھی آپس میں دوست نہیں بنیں گے؟ کہا وہ موت اور حیات ہے جو آپس میں کبھی دوست نہیں بنے. کہا وہ کون سے 2 دوست ہیں جو کبھی دشمن نہیں بنیں گے؟ وہ کہا کہ جسم اور روح ہے، جو ایک ساتھ رہتے کبھی دشمن نہیں بنیں گے. تو ناظرین کرام، آج کی سائنس آپ نے جانی یہ ساری سائنس سے بڑھ کر ہے، اس لیے کہ یہ سائنس قرآن کی ہے، نبی کی ہے، علی کی ہے. انشاءاللہ ایک مختصر وقفہ اذان، اس کے بعد انشاءاللہ پھر حاضر خدمت. کیوں آواز کھولو نا. من کنت مولا فهذا لي مولا. من کنت مولا من کنت مولا مولا علی 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 مولا مولا علی 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 مولا مولا 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 علی مولا. من کنت مولا ہوئے کعبے میں پیدا اور شہادت پائی مسجد میں. ہوئے کعبے میں پیدا اور شہادت پائی مسجد میں. خدا کے گھر کا وہ مالک وہ بشر یوں بھی ہے اور یوں بھی. علی مولا مولا 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 علی مولا. من کنت مولا ہوئے کیا سے کیا یا علی کہنے والے. ہوئے کیا سے کیا یا علی کہنے والے. ولی بن گئے یا علی کہنے والے. علی مولا مولا علی مولا. من کنت مولا من کنت مولا من
مولا علی 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 مولا مولا علی 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 مولا مولا 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 علی مولا من کنت مولا. سبحان اللہ سبحان اللہ. محترم کرام ناظرین کرام، اسلم شہریار صاحب، من کنت مولا فہذا علی مولا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم غدیر خم میں جو فرمایا، بس اسی کا اظہار اپنے انداز سے کر رہے تھے. اور یقیناً آج یوم شہادت علی کا ایک عظیم دن ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ علی بدبخت ترین شخص میری امت میں وہ ہوگا آخرین میں جو یقیناً تیرے سر پر وار کرے گا. تو یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بشارتیں بھی ہم ڈسکس کریں گے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب پر بھی گفتگو کریں گے. پروفیسر غلام محی الدین صاحب، آپ نے جو خوبصورت انداز سے سحر میں کچھ حضرت علی کے فیصلے بیان فرمائے، تو میں اپنے وقت میں رہتے ہوئے میں ایک دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا. ایک بڑا مشکل اور ٹپیکل ایک کوسچن آیا آپ کے پاس، اور سامعین بھی انشاءاللہ بہت محظوظ ہوں گے اس واقعے کو سن کر. ایک باپ نے وصیت کی کہ میرے پاس 17 اونٹ ہیں اور 3 بیٹے ہیں، ایک بیٹے کو ملے 1/2، ایک بیٹے کو ملے 1/3، اور ایک بیٹے کو ملے 1/9. اب ڈاکٹر صاحب ایک جاندار کی تقسیم ہونی ہے. اب یہ میتھمیٹکس کا سوال ہے، ٹھیک ہے نا، خالصتاً. اب ظاہر سی بات ہے، لوگ سمجھتے ہیں مولویوں کو کیا آتا ہے صاحب اور انہوں کو کیا آتا ہے. دیکھیں یہاں پر جو سرکار کے قدموں سے علوم ملتے ہیں، مولویوں کو آیا نہ ہے، مولا کو ضرور، مولا کو آیا، تو سارا فیضان وہیں سے جاری ہو رہا ہے. آج بھی میراث کے سارے مسائل جو ہے یہ وہیں سے فیضان آ رہا ہے ڈاکٹر صاحب. تو اب جو ہے نا پہلا جو مرحلہ آیا وہ مرحلہ یہ تھا کہ 1/2 کو تقسیم کرنا ہے. 17 اونٹ کو اگر آپ آدھا آدھا کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ 8.5 تو ہوں گے نہیں، کیونکہ اونٹ ذبح نہیں ہوں گے. اب یہ مسئلہ عجیب ہو گیا، تو حضرت علی کے پاس یہ مسئلہ آیا. حضرت علی نے فرمایا ابھی حل کر دیتے ہیں. قمبر کو بلایا، قمبر ادھر آؤ، جاؤ بیت المال سے ایک اونٹ لے کر آؤ. اونٹ لایا گیا، 17 اونٹ کو میں ایک اونٹ جمع کیا، 18 اونٹ ہو گئے. آپ نے کہا 1/2 آدھا کرو، کتنے ہو گئے؟ 9. کہا ایک کو 9 دے دو. کہا دوسرے کو کتنا دینا؟ کہا 1/3. تو 18 کو 3 حصوں میں تقسیم کریں، اس کو ملے گا 6. پھر آپ نے کہا کہ ایک کو ملے گا 1/9، تو اس میں سے 2 اس کو دے دیا. اب آپ اس کو جمع کیجئے ڈاکٹر صاحب. ایک کو دیا 9 اور ایک کو دیا 6، 9 اور 6 15 ہو گئے، اور ایک کو دیا 2، 15 اور 2 17 ہو گئے. بیت المال کا اونٹ کہا گیا بیت المال میں جمع کر کے آ جاؤ. یہ اندازہ لگائیں کہ کیا ذہن، کیا فہم، کیا فراست اللہ رب العزت نے عطا فرمائی تھی. ٹائم چونکہ کم ہے، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. اب ایک اور چیز کیا، وہ بات آئی تھی ضمناً کہ ان کا آپس میں محبت کیسا رہا، پیار کیسا رہا. ظاہر سی بات ہے یہاں پہ اتحاد امت اور صحابہ کرام کے آپس کے پیار محبت کی کہانی جو ہے یہاں پر امت کو بتانا بہت ضروری ہے. فاطمہ الزہرا کا نکاح ہونا ہے، بڑے بڑے سردار رشتہ بھیج رہے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا رشتہ قبول نہیں کیا. ان کو رشتے کی طرف آمادہ کرنے والے کون تھے؟ یہودی کے باغ میں جا کر کام کر رہے ہیں. حضرت سیدنا علی، صدیق اکبر گئے، عمر بن خطاب گئے، حضرت عثمان گئے اور کہا کہ علی تم کیوں نہیں کہتے رسول پاک سے حضرت فاطمہ کے بارے میں؟ کہا کہ میں کیسے کہہ دوں. کہا کہ نہ میرے پاس بینک بیلنس ہے، یعنی نہ پیسہ ہے، نہ جائیداد ہے، نہ کچھ ہے، میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، میں کیسے. کہا نہیں تم جاؤ تو ذرا صحیح حضور سے ذکر تو کرو. شہنشاہ کائنات کے پرورش میں ہے لیکن مال نہیں ہے، مال نہیں، اعمال کی دولت ہے. اعمال کی دولت. آج تو مال جمع کرتے ہیں، کیا بات ہے، تھوڑی سی بھی قربت ہو جائے کسی وزیر سے، مشیر سے، اور سارا مال بٹورنا شروع کر دیتے ہیں. یہاں کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر بھی موٹیویٹ کیا کس نے؟ ان 3 صحابہ نے کیا. ان کے کہنے سے گئے. اللہ اللہ. جب حضور کے بارگاہ میں گئے تو حضور نے کہا کس لیے آئے ہو؟ خاموش. حضور نے کہا خیریت تو ہے علی، کیوں آئے ہو؟ بولنے کی جسارت نہیں ہو رہی. تو جب تیسری مرتبہ اب نور نبوت ہے مصطفیٰ کریم، تو حضور نے خود ہی فرمایا علی فاطمہ کے لیے آئے ہو؟ تو فوراً جواب دینے لگے نہیں وہ میں نہیں، وہ تینوں کہہ رہے تھے. اللہ انداز دیکھیں ڈاکٹر صاحب، محبت کا انداز دیکھیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی مبارک ہو، تمہارے آنے سے پہلے ہی میں اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا تھا، اللہ نے حکم دیا ہے کہ فاطمہ کا نکاح علی سے کر دیا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی اندازہ لگائیں ڈاکٹر صاحب کہ یہ نکاح اور یہ شادی کے معاملات. یہاں چھوٹی سی بات کرتے ہوئے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. یہ پیار یہاں 3 صحابہ کرام کا دیکھیں آپ. ایک ہمارے بزرگوں نے لکھا
لکھا ہے ایک جنگ کے اندر جھنڈے کے لیے کپڑا موجود نہیں تھا. سیدہ عائشہ صدیقہ کی ایک پرانی چادر لی گئی اور جھنڈا بنایا گیا. آپ کو معلوم ہے وہ جھنڈا سب سے پہلے کس نے اٹھایا؟ سیدہ عائشہ کے چادر کو سب سے پہلے اٹھانے والے حضرت علی المرتضیٰ تھے. سبحان اللہ, کیا بات ہے, کیا محبتیں تھی ڈاکٹر صاحب ان لوگوں کی. آج ہم کہاں لے کر جا رہے ہیں امت کو ڈاکٹر صاحب؟ اللہ اکبر کبیرہ. حضور نے فرمایا لا یجتمع حب علی و بغض ابی بکر فی قلب واحد, کہ علی کی محبت اور صدیق کا بغض ایک دل میں ایک ساتھ نہیں جمع نہیں ہو سکتا ہے. جس کے دل میں صدیق کا بغض ہے اس کا مطلب ہے علی کی محبت نہیں. جس کے دل میں کوئی صدیق کی محبت کا دعویٰ کرے علی کا بغض ہو اس کا مطلب ہے صدیق کی محبت نہیں. دونوں کی محبت ہوگی تو اس کا مطلب ہے وہ سچا اور صادق ہے. تو یقینی طور پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی نمازیں بڑی مشہور ہیں. نماز کی حالت میں تیر لگ گیا نکال دو جی, اللہ کی راہ میں اللہ سے بس مستغرق ہو جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. حضرت علی کی مقام صحابہ پر مشہور واقعہ ہے کہ نماز حضور نے پڑھ لی تھی, حضرت علی کسی کام سے بھیجا, واپس آئے تو حضرت علی کے زانوں پر آرام فرما ہو گئے. اب نماز جاری, ہماری نمازیں تو چلی جائے, ہمیں کوئی بے خوف ہو گئے, ہمیں کوئی خوف ہی نہیں ہے, لیکن وہ علی کی نماز تھی, نماز جا رہی تھی, ادھر حضور کا چہرہ مبارک آپ کی گود میں ہے, ادھر نماز ہے, ادھر سورج جا رہا ہے, اور بالآخر انہوں نے کہا کہ نماز جاتی ہے جائے, حضور کا آرام نہ جائے. اور پھر آنسو ٹپک پڑا نماز کی محبت میں, حضور کے رخسار پر گرا, آقا نے آنکھیں کھول دی, علی کیوں رو رہے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ وہ اثر نہیں پڑی تھی. اب دیکھیے اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دیتے علی قضا پڑھ لو تو خدا کی قسم میں قیامت تک یہ کہتا کہ نماز پہلے ہے عشق مصطفیٰ بعد میں ہے. حضور نے ایسا نہیں کیا. حضور نے فرمایا علی نماز رہ گئی ہے, ہاں نماز کیا کروں؟ حضرت علی کی آنکھیں کہہ رہی تھی یا رسول اللہ آپ کے آرام پر نماز گئی ہے, علی آج جو ہے قضا نہیں پڑھے گا, ادا ہی پڑھے گا. حضور نے بھی فرمایا, یہ شعر سنیں گے, حضور نے بھی فرمایا کہ علی اچھا میری نیند پر قربان کیے تو میں بھی آج ادا ہی پڑھا کر رہوں گا, چاہے اس کے لیے چاند توڑنا پڑے, سورج کو موڑنا پڑے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اللہم انک عن علی طاعتک و طاعت رسولک. میں حیران ہوتا ہوں کہ نماز چھوڑنا اللہ کی اطاعت ہے, نماز پڑھنا اللہ کی اطاعت ہے. حضور فرما رہے علی تیرے اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا. معلوم ہو کہ محبت رسول زیادہ ہے, اس لیے کہ اس وہ کہتے نا کہ نگاہوں نماز قضا ہو پھر ادا ہو, نگاہوں کی قضا ہے کب ادا ہو. لہذا حضرت علی نے جب یہ کہا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کو اشارہ کیا, سورج واپس پلٹ آیا, حضرت علی نے نماز پڑھی. اور میں کہتا ہوں لوگ کہتے ہیں گیا وقت دوبارہ نہیں آتا, لیکن میرے نبی نے گئے ہوئے وقت کو دوبارہ گرفت میں لے کر بتا دیا. کسی کے قابو میں آئے نہ نا, آمنہ کا لال گئے وقت کو بھی گرفت میں گئے تھے. سورج کو, سورج مشرق میں طلوع ہوتا مغرب میں غروب ہوتا ہے, حضور نے مغرب کے سورج کے مقام غروب کو مقام طلوع بنا دیا. اور میں کہتا ہوں حضرت علی نے لاکھوں نمازیں پڑھی, کوئی مشہور نہیں ہوئی, ایک نماز عشق پڑھی قیامت تک. جی مولانا کیا فرمائیں گے؟ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت آپ گفتگو فرماتے جو عشق کو جلا بخش رہی تھی, اور ہمارا مشام جہاں معطر ہو رہا تھا. ابھی ہمارے پروفیسر غلام محی الدین صاحب بات کر رہے تھے, اس میں آپ نے آخر میں ایک بات کی کہ سیدنا صدیق اکبر اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ ہم سب سے محبت کرتے ہیں, سارے صحابہ سے محبت کرتے ہیں. اب یہاں پر دو باتوں کا کنورژن ہے, یعنی آپس میں جو ملاپ ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ کے دن اپنی جماعت کے ساتھ جب مکے میں شام سے داخل ہوئے تو اس میں کچھ صحابہ کرام بزرگ تھے, سفید داڑیاں تھیں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے صحابہ بوڑھے ہو چکے ہیں لیکن جوانی ابھی تک ان سے گئی نہیں ہے, جوانی ابھی تک ان سے گئی نہیں ہے. اب یہاں پر مولا علی کی شان اور ساتھ میں مقام صدیق اکبر, حضور علیہ السلام کی نگاہ میں ہر صحابی کا اپنا مقام ہے. سرکار کی نگاہ میں جہاں مولا علی کا مقام ہے وہیں پر ابو بکر صدیق کا بھی مقام ہے. میں تو اکثر یہ کہا کرتا ہوں علی سے پوچھو مقام صدیق کیا, اور صدیق سے پوچھو کہ شان علی کیا. اب یہ گھر والے وہ گھر والے, میں بس یہاں پر ناظرین سے بھی کہنا چاہوں گا یہ جو بات ہے نا یہ اتنی پاورفل بات ہے نا, یقین جانے اگر آپ اسے توجہ سے سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا. جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مکہ شریف میں داخل ہوئے اور چونکہ کعبۃ اللہ شریف پر بت نصب کیے ہوئے تھے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا علی میری پشت پہ سوار ہو جاؤ, میرے کندھے پر چڑھ جاؤ. اور مولا علی کہتے یا رسول اللہ میرے قدم اور آپ کے مبارک کندھے یہ نہیں ہو سکتا,
حضرت علی فرماتے آقا آپ میری پشت پر. میرے نبی نے جو جملہ ارشاد فرمایا نا بڑا شاندار کہا, علی بار نبوت اٹھانے والا میرا ایک ہی ابو بکر ہے, آپ اسے نہیں اٹھا سکتے. اللہ اکبر. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لوگ جو ہے اس جملے کو حذف کر جاتے ہیں یہاں سے. بار یہ نبوت, جملہ بڑا اہم ہے, دوبارہ بولیے. بار نبوت اٹھانے والا میرا صرف ایک ہی ابو بکر ہے. علی تم اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے. سرکار کی نگاہ میں مقام علی ہے, دوسری طرف مقام صدیق اکبر بھی ہے. اب یہاں پر جو بات ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کندھوں پہ چڑھایا, اور یہاں پر عشق کیا کہتا ہے, عملاً بھی حضور کو کاندھے پہ لیا. اور عشق کیا کہتا ہے, جس کو حضور چڑھانا چاہے وہ چڑھ جاتا ہے, سبحان اللہ. جس کو بلندی تک پہنچانا جائے حضور سب پہنچا دیتے. اللہ اکبر, الحمدللہ, کندھے پر چڑھایا. اور جہاں حضور جس کو بلندی تک پہنچانا چاہے. اب یہاں پر سرکار کیا فرما رہے ہیں, علی سارے بت توڑو, مولا علی نے ایک بت توڑا. اچھا حضرت علی فرماتے جب کاندھے پہ لگا تو یہ تو بت توڑوائے جا رہے تھے, مجھے کہا تھا آسمان کے ستاروں کو بھی وہی بات میں آگے آپ سے اتنی بلندی پر چلا گیا. میں وہی آگے آپ کو بات کرنا چاہ رہا ہوں. علی بت توڑو, مولا علی فرماتے ایک توڑا, دوسرا توڑا, تیسرا توڑا, حتیٰ کہ سارے بت توڑ لیے. پھر یہاں پر عشق کی بات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, علی یہ بتاؤ ہم نے تمہیں کندھے پر چڑھایا, بتاؤ تمہارا ہاتھ کہاں تک پہنچتا ہے, بتاؤ تمہارا ہاتھ کہاں تک پہنچتا ہے. اب حضرت ایک میری پیاری بات ہے بڑی خوبصورت. اب حضور فرماتے علی بتاؤ تمہارا ہاتھ کہاں تک پہنچتا ہے. مولا علی بھی جانتے ہیں مصطفیٰ جہاں پہنچانا چاہے وہ پہنچا دیتے ہیں. اب مولا علی اوپر سے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا حکم ہو تو میں عرش کے پائے کو پکڑ لوں, میں عرش کے پائے کو پکڑ لوں. پھر حضور فرماتے نیچے اتر آؤ. اب مولا علی مصطفیٰ جان رحمت کے کندھوں سے جب نیچے تشریف لائے, ایسا لگتا تھا کہیں بلند چٹان سے آپ نے چھلانگ لگائی. صحابہ اکرام پوچھ رہے ہیں کہ علی یہ مسکراہٹ کیسی. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا علی نہیں, میں جواب دوں گا. اس کو چرایا مصطفیٰ نے, اتارا جبریل علیہ السلام نے. سبحان اللہ, سبحان اللہ اکبر. تو یہ بڑی پیاری بات ہے. کندھے پہ سوار کیا. آپ کی اجازت سے جملہ کہنا چاہوں گا, بڑا لطیف مزاح کا جملہ. ڈاکٹر صاحب یہاں پر کندھے پہ سواری دی اور وہاں پہ حسین کو اور حسن کو کندھے کی سواری دی. ڈاکٹر صاحب تمام سامعین کے لیے ہے, نبی ہو کر کندھے پہ سوار کرتے ہیں, سر پر نہیں کرتے, لہذا لوگوں کو سر پہ سوار نہ کرو, کندھے تک رکھا کرو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دو اشعار نعت کے پڑھی, پھر دعا پہ ہم چلیں گے. حضرت اللہ آپ منقبت پڑھیے دو اشعار. مائک دیجئے جناب, ان کو مائک دیجئے. ماسٹر بلال, ماسٹر عمیر صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے, پیش کر رہا ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں غلام ابن غلام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں. اور مجھے عشق ہے تو خدا دیگے, اور مجھے عشق ہے تو رسول دی, میرے منہ سے آئے مہکی صدا, میرے منہ سے آئے مہکی صدا, جو میں نام لوں تیرا جھوم کے, میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں. مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا, دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا, اس کا
अच्छी मेरी नौकरी हो गई, मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ। हम सब पंजतन के गुलाम हैं और इसी गुलामी के साथ अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाते हैं। अपने मेज़बान डॉक्टर जमील राठौर को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह कल फिर आपसे शर्फ मुलाकात है। जी मुफ्ती साहब दुआ फरमाइए। वअला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम या रब्ब करीम या अरहमर राहिमीन। आज की शब मौला अली रज़ी अल्लाह तआला की शहादत की शब है। ए अल्लाह, हम मौला अली रज़ी अल्लाह तआला के वसीले से दुआ करते हैं, करीम परवरदिगार तो हमारे वालिदैन मरहुमीन तमाम उम्मत मुस्लिमा मोमिनीन मोमिनात की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। इलाही हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे पाकिस्तान वतन अजीज़ से गुर्बत का खात्मा फरमा। इलाही हम सब की मुश्किलें आसान फरमा। इलाहुल आलमीन हर किस्म की बला और आफत से हमें महफूज फरमा। ए करीम परवरदिगार पूरी दुनिया के जितने मुसलमान शाम, इराक, फ़लस्तीन, चिचिनिया, अबूसीनिया, इलाहुल आलमीन खुसूसन हिंदुस्तान, पाकिस्तान और जहाँ कई मुसलमान आबाद, इलाही तमाम को हर ज़मीनी आसमानी बलाओं से निजात अता फरमा। इलाही हमारी जान, माल, इज्जत, आबरू, ईमान की हिफाजत फरमा। ए करीम परवरदिगार मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी। ए अल्लाह, मौला अली के सदके इस्लाम का बोलबाला फरमा, दुश्मनान इस्लाम का मुंह काला फरमा। इलाहुल आलमीन हम सारे मुसलमान तेरे दरबार में दुआ करते हैं, करीम परवरदिगार वक्त आखिर हमें हुजूर अलैहिस्सलाम के कदमों में शहादत की मौत अता फरमा। जन्नतुल बकी हमारा मदफन बना दे। इलाहुल आलमीन हमारा खात्मा ईमान पे फरमा। जब वक्त आखिर आए तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम के जलवे नसीब फरमा। इलाही जुबान पे कलमा तय्यबा जारी फरमा। इलाहुल आलमीन जो दुआएं मांगी गईं, इलाहुल आलमीन तो हमारे दिलों के हाल जानता है, सबकी दुआएं कबूल व मंजूर फरमा। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।